جلتی دھوپ اور ٹوٹی جوتی میں پاؤں جل رہے تھے، پر اسے درد سہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ تھک ہار کے وہ اب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے سوچنے لگی، اب کیا کرے؟ کوئی راستہ نہیں اس کے پاس۔ باپ بچپن میں ہی چل بسا تھا، ماں ویسے ہی بیمار پڑی تھی، اوپر سے دو بڑی بہنوں کی ٹینشن اپنے سر لے کے وہ بیمار ہو گئی تھی۔ 5 بہنیں تھیں، ساری ہی شادی کے قابل تھی۔ لوگ گھر کی شکستہ حالت دیکھ کے ہی انکار کر دیتے تھے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے جہیز کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سب بہنوں میں میں تیسرے نمبر پہ تھی، اور سب سے خوبصورت بھی، جو اللہ اللہ کر کے بڑی کا رشتہ دیکھنے آتا تھا یہ کہہ کے انکار کر دیتا تھا کہ ہم کریں گے تو اس سے، نہیں تو پھر ہماری طرف سے نہ ہے۔ 2 چھوٹی پڑھی تھی، باقی 2 گھر پہ رہ کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میں نے ضد کر کے بامشکل ایف اے کیا تھا، اب نوکری کرتی تھی جس سے بڑی مشکل گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے دونوں بڑی بہنوں کے رشتے پکے ہوئے تھے، ایک ہی گھر پر۔ وہ چاہ رہے تھے کہ شادی یہ پرانے لوگوں کی طرح گھر کے باہر ٹینٹ لگا کے نہ ہو، اور جہیز میں موٹر سائیکل ضرور ہو دونوں کی۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، میں نے ہاں کر دی، پر اب کہیں سے بھی ادھار نہیں مل رہا تھا۔ ہر جگہ میں نے جا کے بات کی۔ آفس میں آج وہ کھئی تھی، ہیڈ سے بات کرنے پر وہ کسی کے ساتھ فون پہ مصروف تھا۔ بیٹھنے کے اشارے سے ہی اسے بغور حیا کو دیکھا تھا۔ اوپ سے چلو میں بتاتا ہوں، رکو ذرا جی مس حیا سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی بولیے سر، مجھے کچھ لون چاہیے، میری بہنوں کی شادی، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کتنے پیسے؟ سر 8-10 لاکھ۔ مس حیا، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جتنی تعلیم کی اہمیت ہمارے آفس میں نہیں، پھر بھی آپ کے حالات ایسے ہیں، تبھی ہم نے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ اتنی بڑی رقم ہم آپ کو نہیں دے سکتے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ چپ کر کے اٹھی اور واپس پلٹنے لگی۔ مس حیا بات سنیے، اس نے پیچھے سے آواز لگائی، ایک کام ہے میرے پاس آپ کے لیے، منہ بولی قیمت بھی دے گا وہ آپ کو، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو۔ جی سر، کون سا کام؟ بیٹھی۔ حیا بیٹھ گئی۔ آپ خوبصورت ہیں، ایک لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنا ہے آپ نے، اس کی قیمت آپ کو منہ مانگی سے بھی زیادہ دی جائے گی۔ یہ کیسا کام ہے؟ بس بدلے کی آگ ہے کسی کو نیچا دکھانے کی، آپ کر سکتی ہیں تو بتائیے۔ میں اس بندے سے آپ کو ملوا دوں گا جس نے مجھے اس کام کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنے کو کہا ہے۔ سر میں ایسے کسی کے دل کے ساتھ نہیں کھیل سکتی، سوری میں ایسا کام نہیں کر سکتی، وہ کہہ کے باہر آ گئی۔ آپ جہاز کے نیچے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، پھر آہستہ آہستہ گھر کی طرف بڑھی۔ آگے حیا ماں نے دیکھتے ہی حیا کو سینے سے لگایا۔ چاندی، تمنا کہاں ہو؟ بہن کو کھانا دو، آ گئی ہے۔ میں لے لوں گی امی، حیا نے جواب دیا۔ پیسوں کا انتظام ہوا کہ نہیں؟ اس کی ماں نے حسرت سے پوچھا۔ ابھی تمہیں 1 ہفتہ رہ گیا ہے بیٹا، میری بچیوں کی بارات ہی نہ واپس، امی بس کرے، میں کر لوں گی کچھ نہ کچھ۔ حیا نے ماں کے منہ کو دیکھ کہا۔ فون آیا تھا ان کا، پوچھ رہے تھے کہ کب اٹھانے آئے، فرنیچر سیٹ کرنا ہے، کیا بتاؤں؟ تیار تو ہو گیا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے پہلے پیسے دینے ہیں، اور ابھی پیسے ہیں نہیں، جو تھے وہ سب کاموں میں لگ چکے ہیں۔ اب کیا کریں گی امی؟ اللہ سے اچھے کی امید رکھیں۔ وہ تھکی ہاری کمر میں آئی۔ صفا تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کچھ نہیں آپی، کل فیس دینی ہے، پاکٹ منی نہیں جمع ہو سکی، اب کی بار نہیں تو داخلے چلے جائیں گے، پچھلے سال کی طرح اب بھی فیس نہ بھرنے کی وجہ سے میں رہ جاؤں گی۔ ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں۔ کیا مجھے کسی کی زندگی میں ایسے جا کے جھوٹے پیار میں پھنسانا چاہیے؟ پر ایک طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے منہ مانگی قیمت بھی دے گا، میرے سارے مسئلے دور ہو جائیں گے۔ ایک طرف دل کی بات نظر آتی تھی تو غلط لگ رہا تھا، ایک طرف گارڈ کو دیکھتی تو صحیح لگ رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کو سوچتے سوچتے اس کی آنکھ کب لگی اسے نہیں پتہ چلا۔ صبح نماز کے لیے اٹھی تو امی کسی سے فون پر بات کر کے ہٹی تھی۔ کس کا فون تھا امی؟ چاندی اور تمنا کے سسرال سے شام کو کہہ رہے فرنیچر لینے آئیں گے، کیا کہوں میں نے ٹال مٹول کی ہے کہ بنا نہیں ہے، پر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود پتہ کر لیتے ہیں، پتہ ہمیں دو، انہیں کہہ دے فون کر کے آ جائے شام کو۔ پر ہے بیٹا، پیسے ہو جائے گا امی، پیسوں کا انتظام
جلدی جلدی وہ تیار ہوئی آپس پہنچے۔ میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ حیا نے باہر دروازے سے پوچھا۔ جی آئیے مس حیا تشریف رکھیے۔ سر میں تیار ہوں، جو آپ کام کہہ رہے ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے۔ میں آپ کو جس نے مجھے کام کہا ہے ان سے ملواتا ہوں، کال کر کے بلاتا ہوں یہاں، آپ ان سے خود بات کر لیجیے۔ حیا کہہ کر چپ کر کے اور باہر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا اندر آیا، اسے دیکھ کے سب کھڑے ہو گئے۔ ساتھ دو تین باڈی گارڈ تھے، وہ آفس کے باہر ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ مس حیا سر نے آپ کو بلوایا ہے؟ ایک ملازم نے آ کے بتایا۔ جی میں آتی ہوں۔ اندر جاتے ہی جو آیا تھا وہ کرسی پر بیٹھا تھا، اس کی پوچھ حیا کی طرف تھی۔ یہ ہے مس حیا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ ایک دم اٹھ کے پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا۔ آئیے مس حیا، یہ ہے وہ لڑکی۔ اس نے کی اور حیا کو باگوڑ اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا، پھر اس کے قریب آیا۔ 50 لاکھ دوں گا میں تمہیں، اور کام میرے معیار کا ہوا تو 30 ابھی یہیں کھڑے ہوئے، باقی کام کے بعد تمہارا کھانا پینا رہنا ہر چیز میری ہوگی۔ بات کچھ نہیں چھپاؤں گا، ایسے کپڑے نہیں پہنے۔ جس سے اپنی طرف لبھانا ہے وہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے۔ میں آج تک اسے کسی چیز میں ہرا نہیں پایا ہوں، اور اب کہ میں چاہتا ہوں وہ ٹوٹے، ایسا ٹوٹے کہ کہیں کا نہ رہے۔ اس کے لیے تمہیں پراپر گائیڈ کر کے ہی اس کے پاس بھیجیں گے، اور اپنی عزت کی بھی قربانی دینی پڑ سکتی ہے۔ جو کہا جائے وہی کرنا ہے، بتاؤ منظور ہے؟ عزت کا نام سنتے ہے کہ کانوں سے دھواں اٹھنے لگا۔ ایک بار تو نام منہ سے نکلنے لگا، تبھی ایک دم بہنوں کا خیال آیا۔ رشتہ بڑی مشکل سے ہوا ہے، اور اگر ٹوٹ گیا تو پھر کبھی نہیں ہوگا۔ دو چھوٹی ایک ہی کلاس میں، دوسرا سال تھا، فیس نہ جمع کروانے کی وجہ سے ماں جو بیمار رہتی تھی، جس کی ایک دن کی ہی 2000 روپے کی ہی دوائی آ جاتی تھی، جان توڑ کے بھی وہ کبھی پورا نہیں کر سکتی تھی۔ ایک کی قربانی سے کتنوں کی زندگی بچ رہی تھی۔ اس نے نیچے منہ کر کے ہاں کر دی، اور ایک آنسو اس کے گال سے ہوتا نیچے گرا۔ پر میری ایک شرط ہے، میری بہنوں کی شادی ہے 1 ہفتے بعد، میں اس کے بعد آ سکوں گی۔ ہلکے رنگ کے کپڑے اور ہلکے سے میک اپ میں بھی حیا سب سے پیاری لگ رہی تھی۔ سارے رشتہ دار حیران تھے، کون سا الادین کا چراغ ہاتھ لگ گیا تھا جو شادی پہ اتنا خرچا۔ ہر شادی خوشی خوشی ہو گئی تھی، اور بہنیں اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ شام کے وقت سر جمال کا فون آیا۔ مس حیا، آپ کو اب صبح پہنچنا ہے؟ دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ جی سر، میں آ جاؤں گی۔ آپ کو دن پتہ نہیں کتنے لگ سکتے ہیں، اس لیے گھر سے اجازت لے کر آنا۔ آپ؟ جی سر ٹھیک ہے۔ حیا نے کہہ کے فون بند کر دیا۔ رات کو اپنی ماں کے پاس آ کے لیٹ کے امی صبح میں نے جانا ہے، حیا نے ماں کو بتایا۔ درخشندہ رونے لگے۔ کیوں رو رہی امی؟ مجھے معاف کر دینا حیا، وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میں مجبور تھی بیٹا، مجھے نہیں پتا کہ اس کام کے لیے تم نے اتنے پیسے لیے ہیں، پر اگر ایسا نہ ہوتا دونوں بہنیں ہمیشہ کے لیے بہرے رہ جاتی۔ امی میں آپ کا بیٹا ہوں، اور میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، بس کسی کے گھر جانا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ آپ پریشان نہ ہو، اپنا خیال رکھنا۔ دونوں چھوٹیوں کا بھی آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہمارا گزارا بہت اچھا ہو سکتا ہے، ان کا خیال رکھنا۔ اپنا بھی مجھے پتہ نہیں کتنے دن لگے اور فون پہ بات ہوگی بھی یا نہیں یہ بھی نہیں پتہ۔ پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرنے والا ہے۔ صبح وہ جمال کے آفس پہنچی، دل میں عجیب خیال تھے، کیا کرنا تھا، کیسے کرے گی، کون ہے جسے حضرت کا بدلہ لے رہی ہیں۔ جمال اسے ساتھ لے کے ایک بہت بڑی بلڈنگ میں آیا۔ پہلی بار اس نے اپنی آنکھوں سے اتنی بڑی بلڈنگ دیکھی تھی۔ جی سر، کس سے ملنا ہے؟ کاؤنٹر پر ایک لڑکی ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کے بیٹھی تھی۔ اور ہم سر کو کہی جمال آئے ہیں؟ جی سر، اس نے ہاں میں سہلا کے فون اٹھا کر ریسیور کان سے لگا کے بتایا۔ جی جی سر، جی اوکے کہہ کے اس نے رکھ دیا۔ جائیے آپ اندر جا سکتے ہیں، اس نے جمال کو کہا۔ جمال سر نے حیا کی طرف دیکھا۔ چلو۔ دونوں اندر سامنے 3 لوگ بیٹھے تھے، ایک وہی تھا جو اس دن اس سے ملنے آیا تھا۔ آؤ آؤ جمال صاحب، وہ اٹھ کے جمال سر کے گلے لگا۔ یہ ہے وہ؟ ایک لڑکے نے حیا کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ ہاں، اس لڑکے نے جواب دیا۔ وہ پوچھنے والا حیا کے سامنے آیا، اسے بغور اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ارحم، وہ حادثہ ملک ہے، اڑتی چڑیا کے پر گر لیتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو میں بھی اسی کا بھائی ہوں، میں چڑیا کے پر کاٹ کے رکھ دوں گا۔ سب کہہ لگا کے ہنسے۔ تیرا بھی کوئی حال نہیں۔ ایک ابھی تک حیا کو ہی دیکھ رہا تھا، پر چپ بیٹھا تھا۔ بیٹھو، اس نے حیا کو سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا،
اور سامنے LED چلائی، اس پر ایک لڑکے کی پک تھی اور اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے میرا نام نہاد بھائی حازم ملک، 2 ماہ بڑا ہے مجھ سے، بس ایک ہی عمر کے ہونے کی وجہ سے اسکول اکٹھے گئے، پھر کالج، یونیورسٹی، اسکول میں پہلی پوزیشن، کھیل کا میدان ہو پہلی پوزیشن، اور ہر بار میں دوسری پہ، پھر کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ حازم ہی حازم۔ میں تنگ آ گیا اس کے نام سے، میں نے ہر جگہ کوشش کی، میں اس سے آگے بڑھ پا نہیں، پتا نہیں ایسا کیا ہے، یہ ہمیشہ مجھ سے آگے ہی رہا، اور اب جس سے میں پسند کرتا تھا وہ اس کے گن گاتے اور وہ اسے منہ بھی نہیں لگاتا۔ سارا بزنس پہلے اس کے باپ یعنی میرے تایا نے سنبھالا ہوا تھا اور اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ آج بھی میں دوسرے نمبر پہ ہوں۔ ایک کام جو اس کی زندگی میں آج تک نہیں ہوا وہ ہے کسی لڑکی کی طرف اٹریکٹ میں چاہتا ہوں تم اسے اپنی محبت کے جال میں ایسے پھنساؤ کہ یہ کہیں کا نہ رہے۔ وہ حیا کے سامنے آتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے پیار انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، میں جسے چاہتا ہوں وہ اس کی گنگاتی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا سب کچھ ختم کر دیتی ہے، اور حازم جیسا انسان اس کی فطرت کہہ لو یا پھر عادت جس سے دل لگا لے، پھر وہ اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آج تک کوئی لڑکی اس کے دل تک نہیں پہنچ سکی، تو میں کیسے پہنچوں گی؟ حیا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ تمہیں پتہ ہے، ویسے بھی تم چھوٹے لوگ بڑی مہارت رکھتے ہو، ہر چیز میں پیسہ تم لے چکے ہو، اور اب یہ کام تمہارا ہے جسے تم کاٹ سکتے ہو، بس اسے اپنے پیار میں پاگل کر لو، جب یہ تمہارے پیار میں مرنے والا ہو جائے گا میں بتاؤں گا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ ہائے وہ پل کیا ہوگا جب یہ قیامت ٹوٹے گی اس پہ، میں تو سوچ کے ہی وہ بات کرتے کسی خیال میں چلا گیا، بس کر پہلے اسے جانے تو دے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے نے اسے واپس خیالوں سے لاتے ہوئے کہا، تجھے نہیں پتا وہ حازم ہے، ہزاروں لڑکیاں اس کے گرد گھومتی ہے، دیسی ولایتی، یہ کر بھی پائے گی؟ وہ اٹھ کے حیا کے سامنے آئے، یہ کرے گی؟ اور نہیں کہا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اب اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ وہ طنزیہ مسکراتا ہوا سامنے والے کو دیکھ کے بولا، لیزا کو بلاؤ، اسے پارلر لے جائے گی، وہ کپڑے وغیرہ جو ہے سب دلواؤ، باقی کام بعد میں دیکھتے ہیں۔ اس نے ریسیور اٹھا کے لڑکی کو اندر بلوایا، جی سر، میں نے اپنے ساتھ لے کر جائی، ان کو پارلر میں پورا ٹریٹمنٹ دلوا کے ان کی لک چینج کرے اور کپڑے بھی ایسے ہوں تھوڑے فٹ اور جسم ذرا خوبصورت لگے۔ جی سر، چلیے میم۔ وہ حیا کو دیکھ بولی۔ حیا چپ کر اس کے ساتھ جانے لگی تو پیچھے اس کی نظر LED پر لگی اس کی تصویر پر گئی۔ اچھی خاصی پرسنالٹی کا مالک اور ہلکی سی داڑھی اس کے چہرے پر سوٹ کر رہی تھی، چوڑا سینہ اور خوبصورت بال، گہری آنکھیں اور تیکھی بامیں، وہ اسے شہر کے مشہور پارلر میں لے گئے تھے جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ فیشل، مینی پیڈی، ہیئر کٹ، کلر، پورے 4 گھنٹے کے ٹریٹمنٹ کے بعد جب حیا نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا، اسے خود یقینی ہے کہ یہ وہ خود ہے۔ کبھی اس نے خود پہ دھیان ہی نہیں دیا، گھر کی ذمہ داریوں نے اسے بس گھر سے آفس، آفس سے گھر تک کا رکھ دیا تھا۔ پھر اسے بڑے سے مال میں لے گئے اور وہاں سے بہت سارے اس کے ٹاپ کے کپڑے لیے جن میں زیادہ تر فراک تھی۔ حیا چپ تھی، جو وہ پسند کرتی اسے سب سے مطلب نہیں تھا، وہ تو بس اب ایک کٹپلی تھی جسے اس لوگوں کے ہاتھوں ناچنا تھا اور کسی کی زندگی میں ایک جھوٹا پیار بننا تھا، اور یہ سب کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے حالاتوں نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، بس انہی سوچوں میں گم تھی۔ جب اس کے ساتھ آئی لڑکی نے کہا، یہ پہن کے آؤ، ایک بلیک کلر کا فراک تھی اور فٹ پاجامہ، جب پہن کے وہ باہر آئی سب کی نظریں حیا پر تھی، اور فراک سینے سے بالکل فٹ تھا، گھٹنوں سے نیچے اور گلا بھی تھوڑا بڑا تھا، پیچھے سے ڈیپ گلا رکھ کے ڈوری باندھی گئی تھی۔ جب حیا نے خود کو آئینے میں دیکھا، وہ خود بھی پلکے جب کانا بھول گئے تھے۔ شام کو وہ دوبارہ ان کے آفس پہنچی، اس وقت ایک لڑکا جا چکا تھا اور ایک رہ گیا تو ابھی تک بس حیا کو دیکھا تھا، بولا کچھ بھی نہیں تھا، اور دونوں کی نظریں حیا پہ پڑتے ہی جھپکنا بھول گئی تھی، اور وہ خود کو ان کی نظروں کے ہزار سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ ارحم اٹھ کے اس کے قریب آیا، اسے دیکھتا تھا، کسی کو کبھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ سب ایک ڈرامہ ہے، یہ میری بات یاد رکھنا، نہیں تو میں سب کچھ برباد کر دوں گا تمہارا۔ حیا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا، اس نے ایک نظر اٹھا کے ارحم کو دیکھا، ابھی تم جاؤ، ساری بات لیزا تمہیں سمجھا دے گی، میں کل گھر میں بتاؤں گا کہ میرے دوست کی بہن آ رہی، کچھ دن یہی رہے گی،
اور پھر میں کل تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ تب تک لیزا تمہیں سب کچھ بتا دے گی۔ رات بابا لڑکی اسے بتاتی رہی کیا کیسے کرنا ہے۔ پھر میرے پاس آ کے بولی کاش یہ کام مجھے ملا ہوتا، ہر ملک کے قریب رہنے کا موقع تو ملتا۔ وہ اس سے تک کے چاہتی تھی کیسی دنیا ہے، کیسے لوگ ہیں، ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کیسے دشمنی پالا ہے، وہ بھی ایسی جس کے بعد انسان کا کچھ نہ بچتا۔ ساری رات وہ سوچتے تھے وہ کیسے کرے گی صاحب، اس لڑکے نے تو کہہ دیا تھا اب یہ کام میرا کہ اگلے دن شام کو وہ لڑکی آئی، چلو تمہارا ٹائم آ گیا ہے۔ وہ ہنس کے بولی باہر گاڑی کھڑی ہے، اور ہمسار کی چپ کر کے اٹھی اور جو شاپنگ کل اس نے لیزا کے ساتھ کی تھی بیگ رکھ دیا تھا، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ بتا دیا ہے نا، لیزا نے سب۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بولا جی۔ حیا نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ باہر کی طرف دیکھی تھی، اس نے جا کے بتانا تھا کہ وہ کینیڈا سے آئی ہے، کچھ دن کے لیے، پر رہنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے ارحم نے اسے اپنے گھر پر انوائٹ کیا ہے۔ اس کے دوست کی بہن ہے، جو ساری فیملی باہر ہوتی ہے۔ گاڑی روڈ پہ دبا دبا تھی، 1 گھنٹے بعد بہت بڑی حویلی کے باہر رکی تھی۔ ملازم باغ یا دروازہ کھولا، اندر آتے ہی بہت وسیع گارڈن تھا جس پہ گاڑی چل کے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ ساتھ ہی سیدھے ہاتھ پہ آبشار ٹائپ کوئی چیز تھی جس سے پانی نیچے گر رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی ایک چھوٹا 2-4 کرسیاں رکھ کے ہال ٹائپ بنایا گیا تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے گھر میں آئے گی۔ نیچے اترتے ہی کچھ عورتیں اسے خوش آمدید کرنے آئی تھی۔ وہ سب سے ملی اور اندر لے گئی۔ کافی لوگ تھے، حویلی میں نوکر اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے۔ اندر سامنے ہال میں بڑے بڑے صوفے رکھے تھے اور سائڈ سے ہو کے سیڑھیاں اوپر جاتی تھی جس پر ریڈ قالین بچھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی محل میں آ گئی ہے، ایک چھوٹے سے محلے کی لڑکی اور اتنے بڑے گھر میں۔ ارے بیٹا آرام کرو، سفر سے تھک کے آئی ہوگی، ایک خاتون نے صاحبہ شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اپنا نام تو بتاؤ، ایک اور پاس آ کے کھڑی ہوئی حیا۔ حیا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نام ہے، چلو آرام کرو۔ ملازم کو واضح کے سامان کمرے میں لے جائے۔ چلو میں دکھاتا ہوں کمرہ، ارحم نے جلدی سے اسے کہا۔ اوپر سامنے ایک کمرے میں آتے ہوئے کہا، یہی رہو، شام کو کھانے پہ باہر آنا۔ جی۔ حیا نے جی کر کے چپ کر گئی۔ وہ جانے لگا اور جاتے جاتے مڑ کے حیا کو دیکھ کے کہا، اور یہ بات حیا کو بہت عجیب سی لگی کہ اس سے یقین تھا کہ ڈر کہیں وہ پکڑا نہ جائے۔ شام کو سب ڈائننگ ٹیبل پر تھے، گھر کا ہر فرد تھا اور اتنی بڑی لائنیں، سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آؤ بیٹا، ایک لیڈی نے اشارے سے بلوایا۔ بیٹھنے کو کہا۔ حیا کو عجیب لگ رہا، اس نے پہلے کبھی نہیں ایسے اتنی بڑی ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھایا تھا۔ اس نے کھانے الگ الگ ڈشز تھے۔ جس کرسی پہ حیا بیٹھی سامنے ارحم تھا۔ حیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا اٹھائے پہلے، تبھی ارحم نے ایک پلیٹ آگے کرتے ہوئے کہا، یہ لو۔ اس میں کچھ شامیاں تھی۔ حیا نے بس ایک اٹھا کے اپنی پلیٹ میں رکھی۔ امی بائی کہاں ہے؟ بس وہی ٹیبل پہ نہیں؟ ارحم نے ساتھ بیٹھی عورت سے پوچھا جو شاید اس کی ماں تھی۔ بیٹا آفس میں کچھ کام کی ضرورت تھی، تمہیں پتہ تو ہے آج کل وہ بہت بزی ہو گیا ہے، عورت نے جواب دیا۔ ارے بیٹا کھاؤ، بیٹھی کیوں ہوں؟ اس کے ساتھ بیٹھی عورت نے اسے پیار سے کہا۔ جی جی میں لیتی ہوں۔ ارحم کی نظر حیا پہ تھی اور وہ اسے تھوڑا عجیب فیل کر رہی تھی۔ تبھی سامنے بیٹھے ایک اس کے ابو کی عمر کے بندے نے دیکھا، بیٹا یہاں سے خوش ہو کے جانا، یہ نہ ہو کل کو تمہارے ماں باپ کہیں کہ ملکوں کی حویلی کی تھی اور خوش ہو کے نہیں آئی۔ جی جی انکل، حیا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ بی بی جان لنگر کا کیا کرنا ہے اب؟ ارحم کی امی نے عمر رسیدہ خاتون سے سوال کیا۔ کرنا کیا ہے، کل چلیں گے، سب تیار رہنا، نوکروں کو بھی کہہ دینا۔ جی جی بی بی جی۔ حیا بیٹا ہمارے یہاں مہینے 2 مہینے بعد لنگر نیاز ہوتی ہے، آستانے پر سب گاؤں والوں کو جمع کرتے ہیں، ہم پوری حویلی وہی ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بانٹتے ہیں۔ کل تم بھی تیار رہنا، تم بھی ساتھ چلو گی؟ ساتھ بیٹھی ہوئی عورت نے بڑے پیار سے کہا۔ جی آنٹی، حیا نے مسکرا کے جواب دیا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ باہر دروازے پہ ایک لڑکی کھڑی تھی اسی کی عمر کی جو حیا سے پوچھ رہی تھی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جی جی آئیے، باہر کیوں کھڑی ہے؟ میرا نام اینی ہے، میں ارحم بھائی کی کزن ہوں۔ جی بیٹھی۔ حیا نے مسکرا کے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے سوچا آپ بور نہ ہوں اس لیے آپ کو کمپنی دینے آ گئی۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولی، شکریہ۔ حیا بھی مسکرا کے سامنے بیٹھ گئی۔ ویسے آپ جہاں بور ہو جائیں گی، برا نہ لگے تو میرے روم میں آ جائیے، مجھے بھی کمپنی مل جائے گی، میں بھی اکیلی ہی ہوتی ہوں، باقی سب کزن بھی اپنے اپنے روم میں ہوتی ہیں، جب ہم نکلتے ہیں تو ہی گھر میں کچھ رونق ہوتی ہے۔ اور ہنستے ہوئے بولی، آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوگی؟ حیا نے جواب دیا، نہیں، مجھے کیسی تکلیف،
میری کوئی بہن نہیں، کزن ہی بہنیں ہیں، ایک ہی بھائی ہے جو سارا دن کام میں بزی۔ حازم بھائی، وہ بولی، تو آپ نے کون سا یہاں ساری زندگی رہنا، کچھ ٹائم کے لیے آئی ہیں تو میرے ساتھ رہ لیں، مجھے اچھا لگے گا۔ حیا نے پہلے اسے دیکھا، وہ بہت ہی اصرار کر رہی، ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ رہ لیتی ہوں، تھینک یو سو مچ۔ وہ حیا کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، رات کو پتہ نہیں کون کون سے قصے کہانیاں سناتی سو گئی، اور حیا اپنے حال میں گم تھی۔ تو انسان پہلے کسی کو اپنے دل میں نہیں جگہ دے سکا، اتنی لڑکیوں کے ہوتے ہوئے اسے کیسے دے گا اور کیسے کرے گی حیا سب؟ ابھی تک تو اس نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ یہی ساری باتیں سوچتے ہی کب اس کی آنکھ لگی اسے نہیں پتا۔ صبح اینی کی آواز پہ اس کی آنکھ کھلی، وہ جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارے کل بتایا تو تھا کہ آستانے میں لنگر نیاز ہوتا ہے، ہمارے ہاں گاؤں کے سب لوگ آتے ہیں، یہاں سے بھی سب جاتے ہیں۔ وہ جوتے پہنتے ہوئے بولی، جس دن ایسا ہوتا ہے ہم لوگ جلدی ہی ناشتہ کر کے نکل جاتے ہیں، اب آپ بھی جلدی سے اٹھ جائیے، میں جا رہی ہوں، اور باقی سب بھی لیٹ ہوئی تو بی جان سے ڈانٹ پڑے گی، آپ تو مہمان ہیں، آپ کا نمبر جلدی سے موبائل پر ٹائپ کر دیں، میں وہاں جا کے گاڑی بھیج دوں گی، آپ آ جانا۔ حیا نے نمبر لکھ دیا، وہ جلدی سے باہر چلی گئی۔ حیا اٹھی، واش روم میں کپڑے لے کے گھس گئی، وائٹ کلر کی اس نے فراک پہنی اور پنک لپ اسٹک لگائی، تھوڑے سے میک اپ میں ہی وہ قیامت ڈالتی تھی، اوپر سے کپڑے بھی برانڈیڈ۔ حازم نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا تبھی اس کے موبائل کی بیل بجی۔ ہیلو، ہاں بھائی، وہ گھر پر میرا دوست اعجاز ہے، کینیڈا والا، اس کی بہن آئی ہوئی ہے، وہ رہ گئی ہے وہیں، آپ لیتے آنا اسے ساتھ، اب میں پرسنلی گاڑی کیا بھیجوں، آپ ہو تو لیتے آنا۔ اور ہم نے حازم کو لمبی چوڑی تقریر سنا دی۔ اچھا ہے، کہاں ہے وہ؟ آپ کے ساتھ والے روم میں اینلی کے ساتھ، یہ ہم ٹھیک ہے۔ حازم نے فون کٹ کر کے اوپر آیا، ابھی جو کہ کمرے کا لاک کھولنے لگا تھا، ادھر سے ایک دم حیا نکلی تھی، دونوں کے سر آپس میں ٹکرائے، حیا وہیں گھوم گئی، دیکھ نہیں جا سکتے، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، اسے نہیں پتا تھا سامنے کون ہے، اور حازم وہی اسٹاپ ہو گیا تھا۔ حیا نے اپنا ایک ہاتھ ہٹا کے سامنے دیکھا، سامنے تو وہی تھا جس کے لیے اسے یہاں لایا گیا تھا، اور حازم وہیں اسٹاپ ہو گیا تھا۔ حیا نے اپنا ایک ہاتھ ہٹا کے سامنے دیکھا، سامنے تو وہی تھا جس کے لیے اسے یہاں لایا گیا تھا۔ درد کی شدت ہی کچھ بول نہیں سکی، اور اس کی نظر حازم پر ٹھہر گئی، اس کے اتنا قریب تھا اور اس سے ہی گور رہا تھا، تب بھی فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس کی نظر حیا پہ تھی۔ حازم بیٹا، کہاں رہ گئے ہو تم؟ لوگوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جی جی ابھی آئے، نیچے آ جائیے، میں گاڑی میں ہوں۔ وہ بس اتنا کہہ کے نیچے چلا گیا، حیا بھی اس کے پیچھے چل گئی۔ گاڑی میں وہ اپنا سر پیچھے ٹکائے بیٹھی تھی سیٹ کے ساتھ، اور آنکھیں بند تھی۔ بچپن سے اس کے ساتھ یہی مسئلہ تھا، اس کے سر میں کوئی ہلکا سا بھی تھپڑ مار دیتا تھا، اس کے سر کی رگیں پھٹنے لگی تھی، اسے سر کا درد برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی وہ سر درد کو لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی، اور حازم کی نظر اسی پہ تھی۔ ایک منٹ کے لیے وہ اپنی نظریں حیا پر سے نہیں ہٹا پایا تھا، عجیب سی کشش جو حیا کی طرف اسے کھینچ رہی تھی۔ آستانہ پہنچ گئے تھے، کوئی بزرگ تھے ان کے گاؤں میں، اللہ والے، اور ایک قبر تھی، کسی کا مزار بنا تھا۔ گاڑی رکی، حیا حازم کو دیکھے بغیر ہی اتر گئی، اور حازم کی نظر اسی پہ ہی تھی۔ دونوں گاڑی سے اترے، دونوں یہ سب کی نظریں تھی، سب پر نظر تھی، دونوں نے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، دونوں ہی ایک ساتھ پیارے لگ رہے تھے۔ شکر ہے آ گئے ہو، حازم کی ماں صفیہ پاس آئی تھی، چلو جلدی سے دعا مانگ اور پھر کھانا شروع کروائیں۔ جی۔ حازم حیا ایک ساتھ اندر کے، حیا آنکھیں باندھ کے دعا مانگ رہی تھی، اور حازم کی نظر حیا پہ ہی تھی۔ دعا مانگ کے باہر آئے تو کھانا شروع ہوا، مرد مردوں کو کھلا رہے تھے اور عورتیں عورتوں کو، ایک مجمع سا لگا تھا، پر حیا کا درد تھا جو کم ہونے کے بجائے اور بڑھ رہا تھا۔ ہیلو مس قاتل حسینہ، اور ہم نے سب کے سامنے ہی اسے مخاطب کیا تھا، باز آج، اور ہم، اس کی ماں نے ہنستے ہوئے غصے میں کہا۔ یہ بات حازم کو عجیب لگی تھی۔ امی میں جا رہا ہوں، آپ آتے رہنا، حازم نے ماں کو جو دیکھ کے کہا۔ حازم بیٹا رک جاؤ، ابھی آئے ہو، امی کام ہے، ضروری پروجیکٹ پر کام کرنا ہے۔ میں بھی چلتی ہوں، حیا تو پہلے ہی بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، کیوں بیٹا تم نے کچھ کھایا بھی نہیں سے صبح سے؟ حازم کی ماں نے فکر مندی سے کہا، نہیں آنٹی، اصل میں سر بہت درد کر ہے، شدید، جا کے میڈیسن لے لوں گی، ٹھیک ہے تم چلی جاؤ۔ پھر حازم کے ساتھ جب اس نے ساتھ چلنے کو کہا، حازم کی دھڑکنیں جیسے رک گئی تھی، اسے کا ہزار سے نکل کے جانا چاہ رہا تھا، مہمان تھی، چپ کر گیا۔
میں جا رہا ہوں، آ جائیے آپ، وہ حیا کو کہہ کے وہاں سے چلا گیا اور حرم کی ایک منحوس مسکراہٹ دونوں کو دیکھے حویلی آتے ہی وہ گاڑی کھڑی کرنے چلا گیا تھا۔ حیا اندر آ کے لوچ میں صوفے پہ ہی بیٹھ گئی تھی، اپنا سر پکڑ کے۔ ڈاکٹر کو بلواؤں، پاس سے آواز آئی۔ حیا نے چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آر یو شور؟ جی جی، حیا کہہ کے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس سے اچھا ٹائم نہیں ہو سکتا تھا، پر سر درد نے سارا کام بگاڑ دیا تھا۔ پر حیا کو نہیں پتا تھا کہ حازم پہ حیا کا جادو چل گیا ہے۔ وہ کمرے میں آیا، لیپ ٹاپ آن کیا، کچھ کام کرنے بیٹھا، پر کھویا کہیں اور تھا۔ سامنے اسکرین آن تھی۔ سارا دن حیا کمرے میں ہی رہی، باہر آنے کو دل نہیں کیا۔ اگلے دن اٹھی تو بہتر تھی، موسم آج اچھا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ آئی۔ آؤ بیٹا، حازم کی ماں نے حیا کو دیکھ کر کہا۔ وہی حازم کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ جہاں آپ جاؤ، ارحم نے اپنے ساتھ والی سیٹ پہ اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے اس کے سامنے بیٹھی، حازم فوراً اٹھ گیا۔ حازم، ناشتہ تو کر لو بیٹا، بس امی دیر ہو رہی، وہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ کالے رنگ کی پینٹ شرٹ میں قیامت ڈال رہا تھا۔ آفس میں آگے عجیب سی بے چینی تھی جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا ہے۔ اس نے ریسیور اٹھایا، کافی بیچو ایک کہہ کے ریسیور رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ سگریٹ نکالی اور اس کی کش لگانے لگا۔ حالت سمجھ سے باہر تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ آج موسم فل بارش کا تھا اور سب باہر بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ حازم جلدی ہی آفس سے آ کے روم میں تھا۔ کوئی بائی کو بھی بلا لو، ارحم نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ تو ہے کب نکلتا ہے وہ ایسے موسم میں؟ بارش سے شروع سے ہی جیسے چڑ ہے اسے، صفیہ نے جواب دیا۔ اتنے میں بارش شروع ہوگی، وہ بھی زور سے۔ سب اندر بھاگے، پر حیا بہتی آبشار کے چلنے کے پاس جو بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں کھڑی ہو کے بارش کو دیکھ رہی تھی۔ بارش کی وہ شروع سے ہی دیوانی تھی، سردی کی ہو یا گرمی کی، جب سے بیگ نہیں جاتی تھی اسے سکون نہیں آتا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کیے بارش میں کھڑی تھی اور پھر منہ اوپر کر کے آگے آ گئی تھی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گری تھی۔ دنیا سے بے نیاز وہ اپنی ہی مستی میں آنکھیں بند کیے آسمان کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ پھیلا کے کھڑی تھی۔ بارش کو دیکھ کے حازم اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے آیا، تبھی سامنے گارڈن میں وہ اس سے بھیگتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے چہرے کو پانی کی بوندیں چھو رہی تھی اور ماتھے سے ہوتی اس کے گالوں اور گالوں سے اس کی گردن پر پھسل رہی تھی۔ حازم کے ہاتھ کی گرفت خود بہت مضبوط ہو گئی۔ اس نے اپنی مٹھی باندھ کی اور کتنی دیر اسے دیکھتا ہے ایسے ہی بارش میں بھیگتے ہوئے۔ وہ نیچے سامنے ارحم کی نظروں کا وہ حصار میں تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا بارش میں ایسے ہی بھیگتے ہوئے۔ شام ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، پر حیا کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی وہ کمرے سے باہر نکل کے ابھی نیچے کی طرف جانے لگی تھی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے زور سے کھینچا اور اپنی طرف کیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلنے لگی تھی، تبھی کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور سامنے ارحم تھا، اس کے اتنا نزدیک۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی تم یہ؟ وہ غصے میں اسے گھونٹ بولا اور اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ اس دوسرے ہاتھ میں حیا کی کلائی تھی اور اسے زور سے پکڑ رکھا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں نے جو پوچھا ہے پہلے وہ بتاؤ۔ میں نے تمہیں جو کام دیا ہے، جس کے تم نے مجھ سے پیسے لیے ہیں، ابھی تک تم سے کچھ نہیں ہو سکا ہے۔ میری بات سنو حیا، جتنی جلدی ہو سکے اپنا کام کرو اور یہاں سے جاؤ، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میرا ہاتھ چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پر نشان بڑھ گئے تھے اور ہم ایک دم جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور حیا ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں خود کان سن رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی باہر آئی، ہوا چل رہی تھی، گارڈن میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے ہو گئے، رات کے 12 بجے تھے۔ وہ ایسے ہی بے سود سی بیٹھی تھی۔ ابھی تک یہاں بیٹھے اتنی رات ہو گئی ہے۔ بادل پھر سے چڑھ گئے تھے اور برسنے والے تھے۔ حیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حازم کھڑا تھا، آفس سے آیا تھا اور حیا کو جہاں اس ٹائم بیٹھا دیکھ کے اس کے پاس آ گیا۔ جی بس ایسے ہی دل نہیں تھا اندر تو یہاں آ کے بیٹھ گئی۔ کتنا خوبصورت تھا وہ، عجیب سی کشش تھی اس میں۔ حیا اس کے چہرے کو تاک رہی تھی۔ بارش ہونے والی ہے، اندر چلی جاؤ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تبھی ہلکی ہلکی بارش شروع ہوگی۔ اسے ویسے ہی چڑ تھی، شروع سے بارش ہوتی تھی، کمرے کے کھڑکی دروازے بند کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ ابھی حیا کو کہہ کے مڑنے لگا تھا، حیا نے ہاتھ پکڑ دیا۔ حیا کی دھڑکنیں وہ خود سن سکتی تھی، پر ارحم کی حرکت سے ڈر گئی تھی۔ وہ کتنا جلدی ہو سکے اسے اپنا کام کرنا تھا۔ اور ادھر حازم کی دھڑکنیں رک گئی تھی۔ آپ کی بارش
آپ کو بارش کیوں اچھی نہیں لگتی؟ وہ حیا کی طرف مڑا، بات شروع سے ہی نہیں پسند مجھے، کہیں باہر جانا ہے، آپ لے چلیں گے؟ وہ ہاشم کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولی۔ اس وقت اور بارش میں؟ ہاشم نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں اس وقت منع ہے؟ بس یہی نزدیک ہی جائیں گے گاڑی میں۔ گاڑی میں ہی بیٹھے تھے کہ 10 منٹ بعد واپس آ جائیں گے پلیز۔ ہاشم کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کبھی اپنا من مانی کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی، پر اس کی وہ بات بھی ماننے کو دل کر رہا تھا جس سے اسے چڑ تھی۔ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے، حیا اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور باہر دیکھی تھی۔ تھوڑی دور گئے تھے، گاڑی ایک دم سے رک گئی۔ کیا ہوا حیا؟ پتہ نہیں، ایک دو بار سٹارٹ کی نہیں چلی اور بارش فل تیز ہو رہی تھی اور ہاشم کا کوئی منہ نہیں تھا کہ باہر نکل کے گاڑی کو کھول کے دیکھے۔ سامنے ایک گاڑی نظر آئی جسے لاک لگا تھا، باہر کا ایریا اس کا برآمدے ٹائپ تھا۔ ادھر چلتے ہیں، گاڑی میں سگنل نہیں آ رہے، میں کال کر کے دوسری گاڑی منگواتا ہوں۔ جی حیا کہہ کے نیچے اتری۔ جلدی سے دونوں وہاں جا کے کھڑے ہوئے۔ گاڑی کی لائٹ دور تک روشنی اور تیز بارش آنکھوں کو بلی لگ رہی تھی۔ حیا اس سے ہی دیکھ رہی تھی اور ہاشم کال کر رہا تھا، بارش کی وجہ سے نیٹ ورک ایشو کر رہا تھا، پر جیسے تیسے اس نے کہہ دیا تھا کہ جلدی آ جائیے۔ تبھی اس کے نظر ہیبا پڑی، اپنے ہاتھ بارش میں نکالے کھڑی تھی۔ ہاشم کے قدم خود بخود حیا کی طرف اٹھے تھے، اس کے قریب گیا۔ ایک عجیب سا احساس تھا جو اسے اس کے قریب لاتا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی۔ آپ نے کبھی بارش کو محسوس کیا ہے؟ حیا کو پتہ چل گیا تھا، وہ اس کے بالکل قریب کھڑا ہے، اس کے پیچھے نہیں۔ ہاشم نے جواب دیا۔ حیا نے پیچھے مڑ کے اپنا ہاتھ آگے کیا تو آج کالے وہ ہر بار کی طرح وہ نہ نہیں کاٹ سکا تھا۔ اپنا ہاتھ اس نے حیا کا ہاتھ میں رکھ دیا تھا اور حیا نے مضبوطی سے پکڑ کے اسے باہر لے گئی تھی۔ بارش کی بوندیں گر تھی، اس کے چہرے پر گر رہی تھی اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اوپر کیے بارش کو محسوس کرتی۔ جیسے ہی حیا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، ہاشم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے لگا لیا اور وہ اس کے اتنا قریب تھی۔ دوسرے ہاتھ سے ہاشم نے اس کی گردن پر آتے بال اپنے ہاتھوں سے ہٹائے تھے۔ بارش فل اپنے زور پہ تھی۔ ہاشم حیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی انگلی کے بوروں سے اس کے گالوں کو سہلایا اور پھر خود بخود اس کے ہاتھ حیا کے ہونٹوں کو چھو گئے تھے۔ اتنے میں گاڑی کی آواز آئی اور دونوں کا حصار ٹوٹا اور ہاشم نے اسے اپنی گرفت سے الگ کیا۔ سر گاڑی آگے ہے، پیچھے سے ڈرائیور نے آ کے کہا۔ وہ کہہ کے گاڑی کی طرف چلا گیا۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عجیب سا احساس ہے اس کے قریب ہونے کا، اچھا لگتا تھا حیا کو بھی۔ حویلی آتے ہوئے جلدی سے گاڑی سے اترا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حیا اپنے کمرے میں کپڑے نکال کے واش روم میں چل گئی۔ وہ اپنا شاور چلا کے اس کے نیچے کھڑا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت جو اسے بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی، قریب آتی تھی دل دھڑکتا تھا زور سے، اور آج اتنا قریب تھی، دور ہوتی تھی بس اسی کے خیال تھے جو دل میں آتے تھے۔ پتہ نہیں وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ اسے اس کی حرکت بری لگی ہوگی، اس نے ایسا کیوں کیا، کسی کام میں دل ٹھیک سے نہیں لگ رہا تھا۔ شاور لے کے باہر بیڈ پر لیٹے ہیں، اس کی آنکھوں کے آگے سب منظر تھے، اسے عجیب لگ رہا تھا۔ حیا کو اس کی حرکت بری لگی ہوگی، جسے خیال میں تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، کون ہے؟ آ جاؤ۔ تبھی وہ اندر آئی۔ ایک دم سے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا، اپنے لیے چائے بنانے گئی تھی۔ سوچا آپ کے لیے بنا لوں، وہ چائے کا کپ اس کے آگے کرتے ہوئے بولی۔ گیلے بال اس کی گردن کے گرد لپٹے ہوئے قیامت ڈال رہے تھے۔ ہاشم نے ہاتھ آگے کر کے چائے لی، وہ پڑھنے لگی تھی اور ہاشم کی ہمت نہیں ہوئی اسے روک لے، سوری بول دے۔ اچھا موقع تھا، پر آج تک اس نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی تھی۔ چائے ٹیبل پر رکھ کے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور تکیہ اٹھا کے دور پھینکا۔ پتہ نہیں غصہ کس بات کا تھا، اس سے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی تھی، آنکھیں تھی کہ جیسے ٹھہر گئی تھی۔ صبح کی روشنی ہوئی تو بیٹھ اٹھا، آفس کے لیے تیاری کی۔ حیا ہاتھ میں 2 جوس کے گلاس لیے اندر آئی تو سامنے اینی کسی کی تصویر دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ ایک گلاس ٹیبل پر رکھ کے دوسرا اٹھا کے اینی کے قریب آئی۔ وہ اتنی کھوئی تھی کہ اسے حیا کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ ایک دم ہاتھ سے تصویر کھینچی حیا نے۔ میں بھی تو دیکھوں، کس کو دیکھ کے مسکرایا جا رہا ہے کہ کسی کے آنے کی خبر ہی نہیں۔ حیا تصویر لے کے پیچھے ہوئی۔ حیا یہ واپس کرو، نہیں آپ تو نہیں ہوگی، وہ کہہ کے باہر کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھلا تھا جیسے ہی وہ باہر نکلی اور ادھر سے ہاشم اپنے کمرے سے تیار ہو کے نکلا تھا، ایک دم وہ ہاشم سے جا لگی اور سارا جوس اس کی شرٹ پہ گر گیا۔
آندھی ہو نظر نہیں آتا۔ وہ غصے سے چلایا، سوری میں نے دیکھا نہیں، بکواس بند کرو اپنی۔ پر میں حیا شٹ اپ شٹ اپ، وہ اتنی زور سے چلائے کہ سب گھر والے و ملازم حیا اور حازم کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حیا کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ سب گھر والوں کے سامنے اس نے اتنی زور سے کہا تھا جو اس سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ 2 گھنٹے سے مسلسل روتے سب چپ کروا رہے تھے۔ بڑی ہی مشکل سے اس نے خود پر کنٹرول کے چینج کر کے واپس آ گیا تھا۔ وہ میٹنگ میں بیٹھا تھا، دھیان حیا کی طرف تھا۔ ایک چھوٹی سی بات وہ اس سے بری طریقے سے ڈانٹ آیا تھا۔ پہلے ہی ساری رات وہ ایک ہی بات کو لے کے سوتا رہا تھا، اب تو بالکل نہیں بولے گی۔ سر آپ کیا کہتے ہیں، اس پروجیکٹ کو کب شروع کرنا ہے؟ سامنے لڑکا اس مخاطب کر رہا تھا۔ میں سوچ کے بتاتا ہوں، یہ کہہ کے وہ وہاں سے اٹھ گیا، آفس روم میں آ گیا تھا، سگریٹ جلا کے کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تھا۔ تبھی اپنا موبائل اٹھایا، اینی کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ جی بھائی، اینی کال ریسیو کر کے بولی، حیا کا نمبر سینڈ کرو مجھے۔ جی۔ اینی بڑی مشکل سے چپ ہوئی ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ تم نمبر سینڈ کرو، اور کال کٹ کر دی۔ حازم کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا کرے کہیں سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نمبر ملتے ہی کال ملائی، آگے سے کسی نے نہیں اٹھائی۔ وہ موبائل سائلنٹ لگا کے چپ کر کے بستر پر لیٹی تھی۔ امی کی یاد آ رہی تھی، کتنے دن ہو گئے تھے کوئی بات نہیں ہوتی، نہ انہیں دیکھا تھا۔ انہیں سوچ میں اس کی آنکھ لگی اور رات کے 8 بجے کے قریب آنکھ کھلی۔ حازم کا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ جلدی ہی آ گیا تھا۔ اس کی نظریں ایک بار اسے دیکھنے کو ترس رہی تھی۔ حیا نہیں آئی؟ حازم کی ماں نے اینی سے پوچھا۔ نہیں امی، وہ کہہ رہی ہے ابھی بھوک نہیں ہے، اینی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ پر بیٹا اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، وہ فکر مندی سے بولی۔ حازم کو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ چپ کر کے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے پھر موبائل اٹھایا اور میسج کیا، حیا، اور موبائل ہاتھ میں لی ادھر ادھر پھرتا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھو کے باہر آئی، سب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ حازم بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، نہ وہ جواب دے تھی نہ باہر آ رہی تھی۔ تبھی چلتا چلتا وہ کھڑکی کے پاس آیا، سامنے لان میں بیٹھی نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ نیچے بھاگا، جیسے اس کے نزدیک گیا۔ حیا نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ حیا اٹھی اور پاس سے جانے لگی، ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ حیا میری بات سنو۔ بے چینی تھی کہ جان نکال رہی تھی، اس کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے راستے سے ہٹیے، میں نے نہیں سنا کچھ بھی، پر میں نے بات کرنی ہے۔ وہ پھر اس کے سامنے آئے۔ ایک نظر اس نے حازم کو دیکھا تھا، کیسے وہ تڑپ رہا تھا اس سے بات کرنے کے لیے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور سائڈ سے ہو کر نکلنے لگی۔ تبھی اس نے ہاتھ پکڑ کے خود کے قریب کر لیا۔ پلیز میری بات سن لو، نہ کرو میں زیادہ سا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ حیا وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ کے اس سے تاک رہا تھا۔ آئی ایم سوری، آج تک کبھی کسی سے غلطی ہو کے بھی معافی نہیں مانگی میں نے، پر تم سے مانگ رہا ہوں، دل بے چین ہے میرا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ایسے نہیں کرو میرے ساتھ، مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا۔ ایک شرط میں مجھے ہر شرط منظور ہے۔ وہ بے چین ہو کر بولا، بھوک لگی ہے مجھے، صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے، مجھے کہیں لے کے جائیے۔ وہ ہنستے ہوئے اور روتے ہوئے دونوں انداز میں بولی، پاگل ہو تم؟ حازم نے دیکھ کے کہا، چلو چلتے ہیں۔ چلیے وہ کہہ کے منہ لگی تھی، تبھی پھر حازم نے پکڑ لیا۔ آئندہ سے نہیں رونا، میں نہیں تمہیں روتا ہوا دیکھ سکتا۔ وہ بالکل سیدھے تھا اور حیا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، ایک دن اسے جب پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے، حیا باہر دیکھ رہی تھی اور حازم بار بار حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اسے اپنی طرف مائل کرتی تھی، اس کی خوشبو سے اسے ایک نیا احساس ملتا تھا۔ بڑے سے ہوٹل کے سامنے ایک گاڑی رکی تھی، حیا اوپر سے نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے بڑے ہوٹل میں کب اس نے آنے کے خواب دیکھے تھے؟ یہ خواب ہی تھا جو کچھ دنوں کا تھا۔ تبھی گاڑی پارک کر کے وہ آیا، وہ اپنے ہی خیال میں کھڑی تھی۔ میڈم چلے گی، اس کے کان میں حازم نے سرگوشی کی تھی۔ حیا نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا، جی چلیے، اور مسکرائی۔ میڈم کیا کھائیں گے آپ؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولا، کھانا آپ کی پسند کا ہی ہوگا، نہیں آپ جو منگوائیں گے۔ مینیو کارڈ دے کے حازم نے آرڈر کیا، دونوں نے کھانا کھایا۔ اس کی نظر حیا سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے؟ حازم کو ایسے دیکھتے ہوئے وہ بولی، مجھے بھی نہیں پتا۔ حازم نے سنجیدگی سے جواب دیا، مطلب وہ حیران کن ہو کے پوچھی تھی، مطلب پتہ ہوتا تو بتا دیتا۔ ایک بات پوچھوں؟ حیا ہاں۔ دو پوچھو، اتنی لڑکیاں ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں نظر مجھ پر ہے کیوں ٹھہر گئی ہے؟ کیونکہ تم سب نہیں ہو اس لیے؟ مطلب حیا کچھ نہیں، پھر کبھی سمجھاؤں گا۔ چلیے اب چائے منگوا لے۔ حیا نہیں، چائے تمہارے ہاتھوں کو تکلیف دے کے پینی ہے۔ اچھا جی، وہ ہنس پڑی، چلیے پھر چلتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ دونوں باہر آئے، حازم کار لینے جانے لگا تھا، تبھی ایک لڑکے کو سامنے روڈ پر کسی تیز رفتار کار نے ٹکر ماری اور وہ دور
جا کے حیا نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایک دم اس کے منہ سے چیخنے کے حازم با کے اسے اٹھانے گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، جلدی سے اپنی گاڑی لا کے اسے اس میں ڈالا۔ حیا سن کھڑی تھی۔ حیا چلو جلدی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ اس لڑکے کو آگے اپنے ساتھ نزدیکی ہاسپٹل تھا، ایمرجنسی لے گئے۔ حازم باہر تھا، ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی حیا آئی تھی۔ حازم موبائل پہ کال میں تھا کسی کو، تبھی اس کی نظر حیا پر پڑی۔ وہ بھاگ کے اس کے پاس آئے۔ حیا اس کے چہرے کو پکڑ کے بولا، حیا؟ ہاں، وہ بوکھلائی سے بولے، کچھ نہیں ہوا ہے، ریلیکس۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اسے تسلی دے رہا تھا۔ حازم وہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، حیا کچھ نہیں ہوا ہے، پلیز پریشان نہ ہو، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک دم حازم کو دیکھ کے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، اپنے کپڑوں پہ خون لگا ہے، آپ کے کپڑوں پہ خون لگا ہے، پلیز یہ شرٹ اتار دے۔ وہ کھلائی ہوئی اپنے حواس میں نہیں تھی، وہ بچ جائے گا نا؟ ایک دم رو پڑی۔ حیا میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، ہلکی سی سال میں لگی ہے۔ حازم وہ ایک دم حازم کے گلے لگی روتے ہوئے۔ حازم نے اپنی آغوش میں لیا، اسے تسلی دے رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ اس کے وجود کا حصہ تھی، اس میں سما گئی تھی۔ اسے خود سے لگائے کھڑا تھا، پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔ حازم نے گاڑی منگوا کے اسے گھر بھیج دیا تھا اور خود وہی رہ گیا تھا۔ ساری رات جا کے گزاری تھی، ایک پل بھی نہیں سوئی تھی۔ اب تو اور شدت سے اسے گھر کی اور اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ سامنے اسے بس ایک حازم کا قریب ہونا ہی سکون دے رہا تھا۔ اس کے کچھ دن قریب رہنے سے وہ اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اور بے انتہا محبت اسے بھی حازم سے ہو گئی تھی، پر جب جب ارحم کا خیال آتا تھا اپنے سب خواب جھٹک دیتی تھی۔ رات کو دیر سے آنے کی وجہ سے حازم سو گیا تھا۔ حیا ابھی اٹھی تھی، اینی کسی کام سے باہر گئی تھی، تبھی اس کے کمرے میں ارحم آیا۔ ویل ڈن میڈم، اچھا چاہے اس کے قریب آتے ہوئے بولا، ایک بات کہوں، بہت کشش ہے تمہیں۔ ویسے وہ اس کے بال چھونے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کرنے لگا تھا، تبھی حیا پیچھے ہوئی۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہونے لگی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے خود کے قریب کیا۔ مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی نہیں، میری نظر تم پہ ہی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ خریدا ہے میں نے تمہیں، اور مجھے آئندہ ایسے ہاتھ کو پیچھے کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تھوڑے دن ہیں تمہارے پاس، جلدی جلدی کرو اپنا کام، میرا ہاتھ چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ درد کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے خود سے لگاتے ہوئے بولا، کیا بدتمیزی ہے یہ، میں نے جس کام کے لیے پیسے لیے ہیں میں وہ کر رہی ہوں، چھوڑ دو مجھے، نہیں تو میں حازم کو سب بتا دوں گی۔ ایک دم دیوار سے ارحم نے اسے غصے سے لگایا اور حیا کی گردن اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے زور سے دبائی۔ میری بلی مجھے ہی میاؤں میاؤں بتاؤ جا کے نا، پھر تمہاری ماں زندہ ملے گی نہ تمہاری بہنوں کی عزت مجھے آنکھیں دکھانے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ حیا کو سانس نہیں آ رہی تھی اور وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اس نے زور سے اسے جھٹک کے پیر پر پھینک کے باہر چلا گیا۔ حیا کی سسکیاں تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کس جگہ پھنس گئی ہے، نہ آگے راستہ ہے نہ پیچھے، کس سے اپنا درد سنائے۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی، حیا ایک دم۔ حیا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ پیچھے حازم کھڑا تھا، کیوں رو رہی ہے، ٹھیک ہو تم؟ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا، اس کے رونے سے کیا ہوا ہے، بتاؤ کیوں رو رہی؟ وہ اس کے قریب آیا۔ حیا وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر بولا، بتاؤ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس وہ رات والی بات۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی، یہ گردن پہ کیا ہوا، نشان کیسے ہیں؟ وہ دوپٹہ کھینچ گیا تھا، ذرا نہیں دھیان دیتی، کتنی زور سے لگی ہے، رکو میں کچھ لاتا ہوں لگانے کے لیے۔ وہ جانے لگا، حیا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جا کے اس کے گلے سے لگ کے زور زور سے رونے لگی۔ کیا بات ہے، پلیز رونا بند کرو۔ ایک وہی تھا جو اس وقت اس کے پاس اپنا ایک خواب کی تھا۔ حیا تبھی باہر سے آواز آئی۔ حازم نے اسے خود سے دور کیا۔ حازم کی امی اندر آئی، کیا بات ہے بیٹا، مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پتہ نہیں امی، آپ پوچھیے، مجھے نہیں بتا رہی۔ حازم نے ماں کو دیکھ کے کہا، کیا ہوا بیٹا؟ حیا کی ہچکیاں رک نہیں رہی تھی، کیسے دوراہے پر زندگی لے آئی تھی۔ بڑی ہی مشکل سب کے چپ کروانے پہ وہ چپ ہوئی تھی اور حازم اپنے کمرے میں آیا تھا، دل ڈوب رہا تھا اس کا، روتا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ سب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے، تبھی حیا نہیں آئی اور ہم کے بولنے سے پہلے حیا اس کے پاس جا کے بیٹھنے لگی۔ یہی بیٹھ جاؤ، حازم نے اینی کے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حیا چپ کر کے بیٹھی۔ حازم نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے بلایا، جی بھائی، لندن والا پروجیکٹ کو شروع کرو تم وہاں جا کے، پر بھائی اس میں تو ابھی ٹائم ہے۔ ارحم نے حازم کو دیکھ کر کہا، ہاں پر مجھے لگتا ہے اب شروع ہو جانا چاہیے۔
تم جاؤ اسے شروع کرو، میں کچھ دنوں میں چکر لگاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ارحم نے ایک نظر حیا کو دیکھ کے کہا۔ میں کل کی فلائٹ بک کرواتا ہوں، شام کو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ چل پارٹی ہو جائے، کافی دن ہو گیا۔ ارحم نے کہا، اور کیا بھائی صاحب کزن ایک دم بولی تھی، پھر ہمارا پسندیدہ کھیل بھی کھیلیں گے۔ پچھلی بار یاد ہے نا ارحم بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سب ایک دم ہنس پڑے تھے۔ حیا، ہم لوگ کھیل کھیلتے ہیں، سب لوگ دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک بوتل ہوتی ہے جو گھماتے ہیں، جس کے سامنے آتی ہے تو پھر اس سے وہی کرنا ہوتا ہے، پرچی پر لکھ کے رکھتے ہیں جو پرچی میں لکھا ہوا ہو۔ اور پچھلی بار ارحم بھائی نے اس رات مرغا بننا تھا ساتھ اپنی پارٹنر کے، اور پارٹنر کے نام کی بھی پرچی ہوتی ہے، اور پارٹنر ابیہا بنی تھی۔ سب ہنس بیٹھے۔ اور کیا تیاری کر لو، شام کو ملتے ہیں۔ شام کو ہی لاؤڈ میوزک تھا، سب گھر والے جمع ہو گئے تھے، پرچیاں لکھ رہے تھے سب کے نام کی، آپ دائرہ بنا کے بیٹھ گئے تھے۔ ہے کر یہ سب نیا تھا، بورڈ کلاس لوگ تھے، ان کے لیے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، گلے لگانا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ بوتل کو گھما دیا اور میوزک چلا دیا۔ بوتل ایک دم اینڈ کے سامنے رکی۔ ہائی، پہلے میں ہوں کیا؟ پرچی نکالی اس کے پارٹنر کی، اس کا پارٹنر ہے ارحم بھائی، اور دوسری پرچی نکالی انہوں نے، ڈانس کرنا ہے سب کے سامنے۔ سب کہکا لگا کے ہنسے اور دونوں نے گانے پہ اتنا برا ڈانس کیا، سب کے ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ حازم کی نظر حیا پر تھی، اسے خوش دیکھ کے اسے سکون ملا تھا، تبھی پھر سے گانا چل پڑا تھا اور اب کی بوتل حیا کے سامنے رکی تھی۔ ایک دم اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نکالو اس کے پارٹنر کی پرچی۔ حازم بھائی، اینی چلائی تھی، انہوں نے کپل ڈانس کرنا ہے۔ اینی شرماتے ہوئے بولی۔ ایک دم سب کے منہ سے نکلا، او مجھے نہیں آتا۔ حیا نے جلد سے جواب دیا، نہ کرو، بھائی کو آتا ہے، نہیں تو ہار مان لو۔ اینی نے بھی جلدی سے بولا، اور حازم جلدی سے اٹھ کے حیا کے سامنے آئے، اپنا ہاتھ آگے کیا۔ حازم نے کبھی ہار نہیں مانی، سب ہنس بھی رہے تھے اور بول بھی رہے تھے۔ حیا نے حازم کا ہاتھ پکڑا، حازم نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھے اور خود سے لگا لیا۔ حیا نے چپ کر کے حازم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گانا چلا اور دونوں آہستہ آہستہ ڈانس کرتے۔ حازم صاحب دیکھ رہے، حیا حازم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایسے نہ دیکھو، حازم نے حیا کو کہا۔ کیوں؟ حیا، مر جاؤں گا، اللہ نہ کرے میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، میری زندگی کو حیا کی زندگی مل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ رگ رگ میں سما گئی ہے، اور اگر نہ ملے تو حیا چرا لوں گا میں ساری دنیا سے، اگر دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گئے تو میں حازم ہوں، کبھی نہیں گم ہونے دوں گا، میں ایک خواب ہوں حازم۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں کھوئے تھے، سب سے بیگانے میں اس خواب کی تعبیر ہوں۔ آپ پاگل ہیں، میں پاگل ہوں، تمہارے لیے دونوں کو۔ اینی نے اپنے موبائل میں قید کر لیا تھا، تبھی گانا بند ہوا اور سب نے تالیاں بجائی تو دونوں کو ہوش آیا۔ رات کو سب ہلا گلا کر کے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ حیا بھی کپڑے بدل کر لیٹی تھی، تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ سامنے حازم کا میسج تھا۔ حیا، جی حیا سوئی نہیں؟ حازم، نہیں، ابھی لیٹی ہوں، سونے کے لیے نیند نہیں آ رہی؟ آپ نہیں سوئے ابھی تک؟ نہیں، نیند نہیں آئی۔ کیوں حیا؟ آنکھوں میں بس کیا ہے، کسی کا چہرہ آنکھیں بند کرو تو وہی ہے، کھولو تو نظریں اسی کو ڈھونڈتی ہے۔ حازم، آپ پاگل ہیں؟ ہاں، کبھی پیار نہیں ہوا کسی سے، اور اب ہوا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہی میری زندگی ہے، مجھ میں میری سانسوں کی طرح بس گئی ہے۔ حازم، اگر یہ خواب ہو اور آنکھ کھل جائے آپ کی؟ حیا، میں نے کبھی کسی کو نہیں چاہا، پہلی بار مجھے محبت ہوئی اور بے انتہا ہوئی ہے، اس کے بغیر میں جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر نہیں ملی تو ٹوٹ جاؤں گا۔ حازم، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ملنا نہ ملنا قسمت کی بات ہے، قسمت کو بدل دوں گا میں، اسے چرا لوں گا ساری دنیا سے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا حازم، اور اگر وہی نہ مانی تو حیا زبردستی منا لوں گا، مجھے پتہ ہے میری محبت میں اتنا دم ہے کہ میں اسے خود سے پیار کرنے پہ مجبور کر سکتا ہوں۔ حازم، چلیے اب سوچیے، بہت رات ہوگی۔ حیا، کل میں شام کو تمہیں کہیں لے کے جاؤں گا، تیار رہنا۔ ملازم کے ہاتھ ہے، میں کپڑے اپنی پسند کے بھجوا دوں گا، وہ پہنے ہیں، اور تیار تو تم ویسے ہی ہلکی سی اچھی لگتی ہو۔ حازم، کہاں جانا ہے؟ وہ سرپرائز ہے، کل خود ہی دیکھ لینا۔ حازم، ٹھیک ہے۔ دونوں نے بائے کہہ کے موبائل رکھ دیا۔ کہاں لے جائے گا؟ وہ سچ میں محبت کر بیٹھا تھا اور بے پناہ حیا کا دل دھڑک رہا تھا۔ عجیب سی بے چینی تھی، اسے جب پتہ چلے گا کیا ہوگا، کیا بیتے گی اس کے دل پہ، رہ تو وہ بھی نہیں سکتے تھے اس کے بغیر، پر اس کی مجبوری کروا رہی تھی اسے۔ سب ایک پل کو اس کے نزدیک ہو کے اچھا سا احساس ہوتا تھا، اگلے ہی پل سب یاد آتا تو دل زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ اسے پتہ چلا وہ برداشت نہ کر سکا تو سچ میں وہ ٹور کے چاہتا ہے، اسے بتا دینا چاہیے، آگے بڑھنے سے پہلے وہ کم از کم
اور تو نہیں ٹوٹے گا، اگر بتا دیا تو ارحم نہ چھوڑے گا اسے اور اس کے گھر والوں کو۔ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی اور وہ نیند کی وادیوں میں پہنچ گئی۔ خدا حازم چاہتا تھا وہ باقاعدہ حیا سے اپنی محبت کا اظہار کرے، اس کے لیے وہ سب سے یادگار لمحے بنانا چاہتا تھا، پھر وہ گھر والوں کو بھی بتا دیتا کہ حیا سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے کل کے لیے بہت اسپیشل انتظام کیا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، موبائل اٹھا کے گیلری کھولی، سامنے حیا کی تصویر تھی۔ بلا اختیار اس کے ہاتھ اس کی تصویر کو چھو رہے تھے۔ اس کی جان بسی تھا حیا میں، ذرا بھی رونا اداس ہونا وہ اس کا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی، اس کے خون ایک کے بعد ایک وہ اس کی تصویر کو دیکھ کے چھو رہا تھا اور اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ آئی لو یو سو مچ، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ سامنے تکیے کہ موبائل رکھ کے اس کی تصویر دیکھتا رہا اور کال کے بارے میں سوچتا رہا۔ کب آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح فون کی بیل سے حیا کی آنکھ کھلی، سامنے ارحم کی کال تھی۔ ہیلو، یہ مت سوچنا کہ میں جا رہا ہوں تو میرا تم پر نظر نہیں ہے، ایک ایک پل کی خبر مجھے ملتی رہے گی اور جتنا جلدی ہو سکے اپنا کام کر کے نکلو۔ میں خود بتاؤں گا بھائی کو کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کوئی بھی ہوشیاری نہ کرنا، یاد رکھنا تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا میں۔ حیا چپ کر کے سنتی رہی، اس نے کال کاٹ کر دی۔ وہ اٹھی، فریش ہو کے ناشتے کے لیے برپائی۔ ارحم نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ حیا کھا کیوں نہیں رہی بیٹا؟ حسن کی ماں نے اسے چپ بیٹھا دیکھ کے کہا۔ سارا دن وہ ایک ہی بات سوچتی رہی کہ پتہ تو حازم کو لگنا ہی ہے، میں خود بتا دوں، پر اگر ارحم نے اس کے گھر والوں کو کچھ کہا تو ان کے ساتھ وہ بہت برا کرے گا۔ وہ ڈر کے مارے بھی سوتی نہیں۔ سارا دن انہی سوچوں میں گزر گیا تھا۔ شام کو کمرے میں بیٹھی تب ایک ملازمہ کمرے میں آئی۔ باجی، یہ چھوٹے سائنے بیٹا ہے، تو ایک دم حیا کی رات والی بات یاد آئی۔ حازم اسے کہیں لے کے جا رہا تھا۔ وہ اٹھی، بیگ کھولا، اس میں بلیک کلر کے کپڑے تھے، فریش ہو کے وہ پہن کے آئی تھی۔ واہ میڈم، کہیں جا رہی ہیں آپ؟ بہت پیاری ڈریس ہے، اچھی لگ رہی ہے۔ اینی نے دیکھتے ہوئے کہا، دوست ہے اسے ملنے جا رہی ہوں۔ ویسے ایک بات ہے، سچ میں تم لڑکوں کو پاگل کر دیتی ہو۔ اب بھائی کو ہی دیکھ لو، تم پر سے نظر ہی نہیں ہٹتی۔ ایک دم ہنس کے بر پر لیٹ گئی اور حیا اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہلکا سا تیار ہو کے وہ بلیک ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ باجی، گاڑی آ گئی ہے، آ جائیے نیچے، ملازمہ بتانے آئی تھی۔ حیا نے اپنا بیگ اٹھایا اور نیچے گئی۔ ارے ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حازم کی ماں نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں جا رہی ہے بیٹا؟ جی، میری دوست ہے ایک، اس سے ملنے۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا۔ جی۔ حیا گاڑی میں بیٹھی۔ ایک گھنٹے بعد گاڑی ایک بیچ پہ رکی تھی، تبھی سامنے سے اسے حازم نظر آیا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگے تھے، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھے پلکیں نہیں جھپکائی۔ کتنی دیر؟ ویلکم میڈم، حیا کے قریب آیا، آگے اپنا ہاتھ کیا۔ کہاں لائے ہیں یہ آپ؟ مجھے بتاتا ہوں۔ ایک رومال جیب سے نکال کے وہ حیا کے پیچھے آیا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھنے لگا۔ حازم، یہ کیا ہے؟ اب میں اپنا سرپرائز خراب تو نہیں کر سکتا؟ اس کی آنکھوں پہ باندھتے ہوئے بولا۔ چلیے میڈم، اسے کندھوں سے پکڑ کے وہ سامنے لے گیا۔ حازم، میں گر جاؤں گی، میں کبھی نہیں گرنے دوں گا۔ 2 منٹ بعد وہ اسے لے کے رکا اور اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی۔ سامنے پھولوں سے ایک راستہ بنا کے سجایا گیا تھا۔ ہوا چل رہی تھی، سامنے بڑا سا دل تھا جس میں لائٹ لگی تھی اور وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہلکا سا میوزک لگا ہوا تھا اور ایک ٹیبل پر ایک بڑا سا کیک رکھا تھا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، کھیل، بزنس میں جب تک آپ آگے رہے، ارحم سے ہمیشہ وہ دوسرے نمبر پہ رہا، اسے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ اس نے آپ کو ہر چیز میں مار دینے کی کوشش کی اور وہ نہیں ہرا پایا آپ کو، تو اس سے اب کے ایک ایسا کھیل ملا کہ اسے کھیلا جائے۔ میری ماں بیمار تھی، بہنوں کی شادی تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس نے مجھے پیسے دیے آپ کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کرنے کے لیے۔ ایک دم حازم کی گرفت ڈھیلی ہوگی، پر میرا خدا گواہ ہے، اس کھیل میں کب آپ سے سچی محبت ہوگی پتہ ہی نہیں لگا۔ میں اور اندھیرے میں نہیں لگ سکتی تھی، آپ کو مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا اور میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، پر میں مجبور تھی، مجھے معاف۔ اب بھی وہ اتنا ہی بولی تھی، کیا میری محبت ایک کھیل تھی؟ وہ بس اتنا بولا اور الٹے پم واپس مڑ گیا۔ حازم، میری بات سنیے۔ حازم، وہ بھاگی تھی اس کی طرف اسے روکنے کے لیے۔ حازم، بھی سچ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، میری بات تو سنیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور تیز رفتاری سے چلاتا وہاں سے نکل گیا۔ حیا وہیں نیچے بیٹھ کے روتی رہی، پتہ نہیں اب وہ کیا کرے گا اور ہم اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ سب کچھ ختم ہو گیا، رات کے 12 بجے تھے۔ حیا
رو رو کے جب دل ہلکا ہوا ڈرائیور کے ساتھ حویلی واپس آئی، خادم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، بس اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا، کہاں جانا تھا کچھ نہیں پتا تھا۔ رفتار اتنی تیز تھی کہ پاس سے گزرے بندہ پناہ مانگے تب بھی پتہ نہیں کیا سوچتے سوچتے اس کی آنکھ سے کانسو جل کر اگلے ہی پل ایک ٹرک سے حازم کی گاڑی زور سے ٹکرائی۔ وہ گھر پہنچی تو ہنگامہ مچا تھا کہ وہ سب رو رہے تھے، حازم بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ حیا اور حالت بہت سیریس، اینی رو رہی تھی اور حیا برداشت نہیں کر سکی، وہ وہیں نیچے گر گئی۔ ہوش آیا تو ہسپتال میں بیڈ پر تھی، ساتھ اینی بیٹھی تھی۔ اینی، حازم کیسا ہے؟ حیا، حازم بھائی کو ہوش نہیں آیا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ 19-24 گھنٹے میں ہوش نہ آیا تو بچنا مشکل ہے ان کا۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی، کسی بات کا صدمہ پہنچا انہیں۔ وہ چپ کر کے بیٹھ اٹھی، سب لوگ ایمرجنسی کے باہر بیٹھے تھے۔ حازم کی ماں کی حالت بہت بری تھی، رو رو کے انہوں نے برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ ایمرجنسی وارڈ کے سامنے آئی اور اندر حازم کے سر پہ پٹیاں تھیں، ہاتھوں پہ پاؤں پہ۔ اللہ میری عمر بھی آپ کو لگا دے، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، میں مجبور تھی۔ حازم ہچکیاں باندھ گئی تھی، رو رو کے اس کی ایک نظر اس نے حازم کو دیکھا، ایک دم اس کے ہاتھ ہلے۔ ڈاکٹر جلدی سے بولی تھی۔ ڈاکٹر ایک دم سب با کے اٹھے تھے، حیا کی آواز پہ بگدڑ مچ گئی تھی اور ڈاکٹر آدھے گھنٹے سے اندر سے سب باہر انتظار کرتے۔ تبھی ڈاکٹر اندر سے باہر آیا، حازم کو ہوش آ گیا اور وہ اب خطرے سے باہر ہیں، پر اب بھی حالت نازک ہے، کوئی گہرا صدمہ لگا ہے، اس لیے ان سے بات کوئی نہ کرے، نہ ان کے پاس زیادہ کوئی چائے، سب شکر منا رہے تھے۔ تبھی حیا کے فون کی بل بجی، ارحم کی کال تھی، اس کا دل زور سے دھڑکا، کہیں اسے پتہ تو نہیں لگ گیا۔ ہیلو، ہو گیا جو ہونا تھا، تم سب کے گھر پہنچنے سے پہلے وہاں سے نکلو، تمہارے باقی کے پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ یہ کہہ کے اس نے کال کٹ کر دی، مطلب ابھی اسے کسی بات کا پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ چپ کر کے وہاں سے نکلی اور حویلی گئے، اپنا سارا سامان اٹھا اور ٹیکسی میں بیٹھ کے نکل گئی۔ وہ حازم کا سامنا نہیں کر سکتی تھی سب کا، اور نہ چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ پوری طرح سے وہ روتے، حازم کی زندگی کے لیے دعا مانگتے ہیں، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے تھے۔ گھر پہنچی تو فجر کی اذان ہوتی، گھر کا دروازہ بجایا، کون ہے؟ اس کی ماں تھی۔ امی، میں ہوں حیا۔ حیا، میری بچی، جلدی سے دروازہ کھولا۔ ماں کے گلے لگی رو رہی تھی، بس میری بچی کیسی ہے، کہاں چلی گئی تھی؟ اپنی ماں سے دور، نہ خیر نہ کوئی خبر۔ اندر سے دونوں چھوٹی بہنیں بھی آئی تھیں، ماں نے اپنی آغوش میں لیا تو کچھ سکون آیا۔ ناشتہ کر کے وہ سو گئی تھی، زندگی اپنی روانی کی طرف رواں تھی۔ اس سے پتہ چلا تھا کہ حازم کو علاج کے لیے لندن بھیج دیا گیا ہے۔ 2 ماہ ہو گئے تھے، مسکرانا ہنسنا بولنا اس کا جیسے وہ چھین کے لے گیا تھا، پھر وہ اپنی زندگی میں واپس آ گئی تھی۔ بور ہو جاتی تھی، ایک بار تو دل کیا پڑھائی شروع کر لے، اب اتنے پیسے بھی تھے اور پڑھائی میں تو وہ ویسے ہی سب سے آگے رہی تھی، پر اس کا دل کیا نوکری ہی کر لے، ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ واپس جمال صاحب کے پاس آئی تھی۔ سوری مس حیا، اب ہم آپ کو جاب نہیں دے سکتے، پہلے آپ کے حالات دیکھے ہم نے رکھا تھا، اب تو آپ ٹھیک ہیں۔ پر سر، حیا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ ایسا کریں، یہ کال ہے، یہ ارمان گروپ آف کمپنیز کے مالک ہیں، ان کو فی الحال ضرورت ہے اسٹاف کی، یہ آپ کا کوئی نہ کوئی کام دے دیں گے۔ حیا نے کال پکڑا، باہر آئی، بادل چڑھ گئے تھے، گھر جائے کہ ان سے ملنے، پھر اس نے سوچا ملنے ہی چلی جاتی ہوں، آج کا دن بھی ضائع ہو جائے گا۔ ٹیکسی لے کے واپس آئی، بہت سے لوگ تھے جو انٹرویو کے لیے بیٹھے، اس کی باری 1 گھنٹے بعد آئی۔ وہ 3 لڑکیاں اندر گئیں، ساتھ حیا بھی۔ سامنے کوئی جانی پہچانی شکل کا آدمی بیٹھا تھا، پھر اسے اچانک یاد آیا کہ وہ وہی تھا جو اس دن ارحم کے ساتھ بیٹھا تھا پر چپ تھا۔ اس کے نظر حیا پہ پڑتے ہی وہ پہچان گیا تھا۔ آپ سب لوگ باہر جائیے، ایک ایک کر کے آئیے، تم رکو، اس نے حیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حیا چپ کر کے وہیں کھڑی ہوگی۔ بیٹھو، سب باہر چلے گئے تھے۔ بوٹا حیا کے نزدیک آئے، میں تمہیں اپنی پرسنل سیکرٹری کی جاب دوں گا، اور منہ مانگی قیمت بھی، پر جو کہوں گا وہی کرنا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ حیا ایک دم اٹھ کے کھڑی ہوگی۔ سر، مجھے سر مت بولو، وہ اس کے نزدیک آتے ہوئے بولا۔ جس دن سے تمہیں دیکھا ہے تمہاری خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا ہوں میں۔ اس کے شہر کو ہاتھ لگانے کے لیے آگے بڑھا، حیا نے پیچھے کھسک کے فوراً باہر نکل گئی۔ پیدل چلتے چلتے بھاگ رہی تھی اور بادل زور سے گرج کے برسنا شروع ہو گئے تھے۔ سنسان سڑک پہ بھاگے جا رہی تھی، رو رہی تھی، پھر جب تھک گئی تو وہیں بیٹھ کے چلا کے روئی کہ میرا قصور کیا تھا، میری مجبوری نے کرایا مجھ سے سب، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا کہ اب ساری زندگی لوگ اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہیں گے۔ نہیں، میں اب کسی کو اجازت نہیں دوں گی خود کا فائدہ اٹھانے کا۔ وہ آنسو سب کٹے اٹھی تھی، گھر آئی، کھانا کھایا۔ اگلے دن وہ
بزنس ڈپلوما کے لیے اپلائی کر کے آئی. پڑھائی میں تو وہ شروع سے ہی اچھی تھی. دن رات محنت کر کے اس نے 2 سال میں ڈپلوما کیا اور ساتھ ٹیچنگ بھی کرتی رہی. 2 سال ہو گئے تو اسے واقعے کو وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا. پر بہت سیریس رہنے لگی تھی. کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی. کبھی کبھی مسکرا دیتی تھی. رخشندہ اس کی ماں کے کئی بار پوچھا بھی پر اس نے کبھی نہیں بتایا. ڈپلوما کر چکی تھی. ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے. کسی اچھی نوکری کی تلاش میں تھی. تبھی آذر گروپ آف کمپنی میں جاب کیا پر ہوتی. آذر پچھلے 2 سال سے امریکہ میں تھا. پیچھے سے کمپنی کو بہت بری طرح سے نقصان ہوا اور ٹاپ 5 میں سے ٹاپ 10 میں آ گئی تھی. اس لیے وہ واپس آئے اور نئے لوگوں کو آفر کی تھی جاب کی. یہ موقع حیا کے لیے اچھا تھا. اس نے پریزنٹیشن تیار کی اور اگلے ہی دن جلدی ہی آفس پہنچ گئی کہ کارگیز صاحب اندر جا رہے تھے اور ایک لڑکی کے بعد حیا کی باری تھی. مس حیا. جی جائیے آپ اندر. حیا اٹھی, اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا, اندر گئی. السلام علیکم. ہال میں اتنی بڑی میز تھی اور 15-20 لوگ بیٹھے تھے. سامنے آنر آذر تھا. دیکھنے میں اچھی پرسنالٹی تھی اور تھا بھی کم عمر. اسے لگا تھا آذر کوئی اچھی بلی عمر کا ہوگا. ینگ تھا اور ہینڈسم بھی. وعلیکم السلام صاحب نے جواب دیا. حیا نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا. اگر آگے بڑھنا تھا تو پھر اپنا 100% دینا تھا اور وہ ہمت کر کے آئی تھی کہ اب نہیں پیچھے مڑنا اور نہ کسی کے آگے مجبور ہونا ہے. جب وہ بولی اور اپنا پریزنٹیشن دی تو حال میں تالیاں گونج اٹھی. واہ مس حیا, بہت خوب. آذر اڑ کے حیا کے پاس ہے. ہماری کمپنی کو آپ جیسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے. آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں آفس. تھینک یو صاحب. اس سنجیدگی سے جواب دے کے ہلکا سا مسکرائے باہر چلے گی اور آذر اسے دیکھتا رہ گیا. عجیب لگی تھی. حازم کی طبیعت کچھ بہتر تھی. اس نے ارحم کو کچھ نہیں کہا اور سارا نظام اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. ٹھیک ہونے میں اسے 1 سال لگا. اب 1 سال سے اس نے آفس کم جانا شروع کر دیا تھا. سگریٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا. کوئی ضروری میٹنگ ہوتی تو ہی جاتا تھا. پاکستان چھوڑے اسے 2 سال ہو گئے تھے. ارحم نے ٹاپ 1 پہ کمپنی کو ٹاپ 5 کر دیا تھا اور حازم چپ تھا. اس سے ایسے حساب لے لیتا. یہ کھیل نہ کھیلتا. پر حیا اس کے دل سے نکل نہیں سکی. دور کی چاہتا کرتا محبت تھا پر جب بھی خیال آتا تھا نفرت اور حقارت سے ہی سوچتا تھا. زندگی چلتے چلتے 2.5 سال گزر گئی تھی. بھائی مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. اور ہم لندن آیا تھا حازم سے ملنے. بولو. اب آپ ٹھیک ہیں. اب واپس آ جائے اور بزنس مالک کمپنی کو بہت نقصان ہو رہا ہے. حازم پہلے تو اسے دیکھتا تھا پھر اٹھ کے اس کے پاس آئے. یہی تو چاہتے تھے نا تمہیں سنبھالو اب. ارحم نے ایک دم حازم کو دیکھا. میں تو ہٹ گیا ہوں راستے سے. جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا. اچھا طریقہ اپنایا تھا تم نے. بھائی وہ اس کی زبان سے اگلا جملہ نہیں نکل رہا تھا. میں معافی مانگتا. اتنا لفظ بولا تو ارحم معاف کیا میں نے. پھر واپس آ جائیے اور کمپنی کو دیکھیے بہت نقصان ہو رہا ہے. مارنا تھا تو ایسے ہی مار دیتے. ارحم کبھی دکھ نہ ہوتا. باہر سے جو آئی تھی اس کا دکھ نہیں ہے مجھے. پر چھوڑو بھول نہیں سکوں گا میں. اگلے ہفتے آ جاؤں گا پاکستان. ابھی تم جو یہاں سے. وہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلا گیا. حازم نے بڑی محنت کر کے ٹاپ 1 پہ کمپنی کی تھی اور ایسے ڈوبتا نہیں دیکھ سکتا تھا. اس کے لیے اس نے پاکستان جا کے سارے کام دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا. اس کی ماں کب سے بلا رہی تھی پر وہ ہر بار انکار کر دیتا تھا. وہ تو 6 مہینے کی لگاتار محنت نے ٹاپ 10 میں سے ٹاپ 5 پہ لے آئی تھی. حیا آذر کمپنی کو سب کچھ تھے. سب سے زیادہ آذر اس کی سنجیدگی اسے اپنی طرف کھینچتی تھی. وہ فضول بات نہیں کرتی تھی. کسی سے اپنے کام سے کام رکھتی تھی. وہ بہت محنت کر رہی تھی. سیلری اچھی ہونے کی وجہ سے اس نے ایک پوش علاقے میں گھر لے لیا تھا. دونوں چھوٹی بہنیں ٹاپ کی یونیورسٹی میں پڑھی تھی. اپنی زندگی سے مطمئن ہو گئی تھی. وہ اب اسے کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں تھی. اپنا ایک نام ایک پہچان بنا چکی تھی. پر حازم اسے ابھی بھی نہیں بھولا تھا. ایک بار وہ اسے معافی مانگنا چاہتی تھی. محبت بہت بری چیز ہے. کبھی کسی کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. ٹوٹ جاتا انسان. وہ یہ سمجھ سکتی تھی پر اس کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی تھی کہ جیسے آئے گی وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. کبھی کبھی سوچتی تھی کہ ایک بار وہ اسے سمجھنے کی کوشش تو کرتا. اس نے محبت تو جھوٹی نہیں کی تھی پر کھیل تو مجبوری میں کھیلا تھا. ارے مس حیا. حیا آفس کے باہر کھڑی تھی جب آذر نے دیکھا. اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی. آفس کی ہی گاڑی لینے آتی تھی اور چھوڑنے بھی. جس طرح پتہ نہیں گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا. حیا نے آذر کو مختصر جواب دیا.
چلیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، گاڑی ٹھیک کروانے میں ٹائم لگے گا، میں آپ کو چھوڑتا جاؤں گا۔ وہ پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا، آج قسمت سے مل گیا تھا جو وہ گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ حیا چپ کر کے اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ شام ڈل گئی تھی، گاڑی ٹھیک کروانے میں سچ میں ٹائم زیادہ ہو جانا تھا اور باہر دیکھ رہی تھی اور آج حیا کو مس حیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی آفس کے علاوہ؟ اس نے خاموشی کو توڑا۔ کچھ خاص نہیں، بس یہاں سے جا کے اپنے پروجیکٹ پہ کام اور کسی چیز کا شوق نہیں۔ میوزک، شاپنگ، لڑکیاں تو شاپنگ کے لیے مری جاتی ہیں۔ وہ ہنس کے بتا رہا تھا۔ نہیں، میرا اور کوئی شوق نہیں۔ پر کیوں؟ وہ حیرانی سے پوچھا تھا۔ بس ایسے ہی اچھی لگتی ہے مجھے آپ کی عادت، مختصر جواب دیتی ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ شکر سر، تھینک یو۔ ڈو یو ٹو مس ہے؟ آپ کی وجہ سے کمپنی 6 ماہ میں پھر سے ٹاپ پر آ گئی ہے۔ نہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ کوئی بات نہیں سر، یہ میرا فرض تھا، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اتنے میں حیا کا گھر آ گیا تھا۔ اندر آنے کا نہیں کہیں گی؟ وہ ہنس کے بولا، آ جائیے۔ نہیں پھر کبھی صحیح، ضرور ابھی ایک دوست سے ملنے جانا ہے، بہت ٹائم کے بعد پاکستان آئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، اوکے، اللہ حافظ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور یہ میرا جگر حازم آج گرم جوشی سے حازم سے ملا تھا۔ دونوں اسکول ٹائم سے ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے اور پھر جب بزنس سٹارٹ کیا تھا تب دونوں کمپنیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیا۔ جب دونوں کمپنیز اچھی ہو گئی تو دونوں نے الگ الگ بزنس کر لیا۔ آج پھر سے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی تو حازم آذر سے مل گیا تھا۔ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ حازم کافی دیر باتیں کرتے ہیں۔ حازم، ہم دونوں کی کمپنی کو پچھلے 2 سال میں کافی نقصان ہوا، تم نے اچھا ریکور کیا، اب پھر ایک بار مل کے پروجیکٹ شروع کرتے۔ ہاں یار، میں بھی اسی سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی کمپنی ہماری میڈم کی وجہ سے آگے بڑھی ہے، بہت محنت کی ہے اس نے، بہت لگن سے کام کیا ہے، تو ملنا اچھا لگے گا اور اگر دونوں مل کے کام کرتے ہیں تو اور فائدہ ہے۔ میں پھر کل آتا ہوں آپ کی میڈم سے ملنے، حازم اس سے بولا تھا۔ اور تمہاری امریکہ والی میڈم کا کیا بنا ہے؟ حازم پھر ہنسا۔ یار پاکستان کی لڑکیاں بیسٹ ہیں یار، دعا کرو جو آنکھوں کو بلی لگی ہے وہ مل جائے۔ اب کون لگ گئی بتاؤں گا جلد ہی، میں پرسوں منڈے کو آتا ہوں، پھر کرتے ہیں سارے معاملے پر بات۔ ٹھیک ہے۔ حازم آذر سے مل کے چلا گیا تھا۔ سنڈے کے دن حیا دیر سے اٹھی تھی، دن کے 12 بج رہے تھے۔ آپ ہی اٹھی، آپ ہی کوئی آیا ہے باہر؟ صفا بھاگی ہوئی آئی تھی حیا کو اٹھانے۔ کون ہے؟ صفا، تنگ نہ کرو، سونے دو۔ وہ تکیہ منہ پہ کر کے لیٹ گئی تھی۔ گاڑیاں آئی ہیں، 2-3 گاڑیوں میں کوئی باہر امی کے پاس بیٹھے، آپ کے ساتھ آذر کی امی ابو ہے۔ ایک دم حیا نے تکیہ ہٹایا۔ وہ کیوں آئے ہیں پتہ نہیں۔ حیا اٹھی، باتھ روم میں گئی، کپڑے چینج کیے، باہر آئی۔ السلام علیکم۔ سب نے حیا کو دیکھا، سامنے ایک مرد عورت بیٹھے تھے۔ وعلیکم السلام۔ ارے ماشاء اللہ، حیا جیسا سنا تھا اس سے بھی زیادہ پیاری ہو، میں آذر کی ماں ہوں۔ کیسی آنٹی؟ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ چلے گئے تھے۔ حیا بیٹا، وہ تمہارے لیے آذر کا رشتہ لے کے آئے ہیں۔ امی نہ کر دے، میں نے نہیں کرنی شادی۔ حیا نے غصے میں جواب دیا، کیوں نہیں کرنی؟ بس میں نہیں کرنا چاہتی۔ حیا کا ہاتھ پکڑ کے وہ اپنے سامنے بٹھا کے بیٹھ کے، میری بچی تو نے بہت دکھ سہے ہیں، ہمارے لیے کیا بھی بہت کچھ ہے، اب اتنے اچھے گھر سے تیرا رشتہ آیا ہے، نہ نہیں کر میری بچی، اور مجھے گناہ گار نہ کر کے میں اللہ کو منہ نہ دکھا سکوں۔ میں تیرے آگے ہاتھ تو جوڑتی ہوں، ہاں کر دے میری آخری خواہش سمجھ کے، امی نہ مجھے مجبور کرے۔ حیا ایک دم بولی، اپنی ماں کی ہر بات مانی ہے، یہ بھی مان لے کل کو میں سکون سے مروں۔ امی ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ ٹھیک ہے کر دے، ہاں، حیا نے سنجیدگی سے جواب دیا، اندر آ گئی۔ ساری رات وہ گزری زندگی کو سوچ کے روتی، صبح اٹھی، سر بھاری تھا، ایک چھوٹی سی بہت نقصان تھا، تیار ہو کے وہ بے دلی سے آپس پہنچی۔ السلام علیکم میم، میٹنگ ہال میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں صاحب۔ کیوں، ہے جی؟ وہ سر نے ارجنٹ میٹنگ رکھی ہے، کہہ کے حیا میٹنگ ہال میں آئی۔ لے آ گئی ہے میڈم، یہ ہے مس حیا، اور مس حیا یہ ہے حازم ملک۔ آذر دونوں کی تعریف کر رہا تھا۔ حازم، ان کی وجہ سے آج ہماری کمپنی اتنی اوپر۔ حیا، یہ حازم ہے میرے بچپن کا دوست، اب ہم اور جی مل کے کام کریں گے۔ ہائی ہیلو سر، حیا کی آواز اٹک گئی تھی۔ بیٹھیے آذر، بات کریں اب۔ حازم نے حیا کو اگنور کرتے ہوئے کہا، آدھے گھنٹے میٹنگ چلی تھی، اس نے حیا کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا
اور حیا کی نظر اس سے نہیں ہٹی تھی اور اس نے ایک منٹ کے لیے بھی ہاتھ سے سگریٹ نہیں چھوڑی تھی۔ ایک ویسا ہی تھا وہ آج بھی۔ مجھے لگتا ہے کہ لندن کے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے اس کو پروموٹ کرتے ہیں 3 سال ہونے والے ہیں، اس سے اب کافی ہو چکا ہے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو حازم، پھر تم اپنے اسٹاف سے پوچھ لو، جو ضروری لوگ ہیں انہیں لندن لے کر چلو، پروموٹ کرنے کے بعد اسے پاکستان میں چلائیں گے جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ نہیں میرے اسٹاف کو کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر تیاری کرو، جیسے ہو مجھے بتا دینا۔ حازم نے کہہ کے اٹھ گیا، چائے تو بھی دے جاؤ۔ حازم نے اصرار کیا، نہیں پھر کبھی۔ وہ حاضر سے مل کے وہاں سے نکل گیا۔ 3 سال بعد اس نے اسے دیکھا تھا، دل تھا کہ اپنے قابو میں نہیں رہا تھا، بے چینی تھی، پرسکون تھا کہ کہیں نہیں آ رہا تھا۔ سب میٹنگ ہال سے چلے گئے تھے، حیا وہیں سن بیٹھی تھی۔ مس حیا، آذر نے آواز لگائی۔ جی سر، آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی۔ وہ اٹھ کے آذر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے رشتہ لے لیا۔ ہاں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو کوئی بات کہوں، نہ میں ان باتوں کو مانتا ہوں، اس لیے عزت سے آپ کے گھر میں نے اپنے والدین کو بھیجا آپ کو اپنی عزت بنانے کے لیے، پر سوری میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، حیا کا دماغ اس وقت سن تھا، بس وہ اتنا ہی جواب دے سکی۔ آج رات دونوں کمپنیوں کے تعلقات پہ پارٹی رکھی ہے، کیا میں وہاں آپ کو رنگ پہنا سکتا ہوں؟ جب ہاں ہو گئی تو میں چاہتا ہوں سب کو بتا دوں، پلیز نہ۔ جب ہاں ہو گئی ہے تو پھر جیسے آپ کو ٹھیک لگے، چپ کر کے باہر آگے۔ شام کی پارٹی کو لیے باتیں ہونے لگی، کیا پہنا ہے وہ حازم کے چہرے میں ہی کھوئی سی۔ گھر واپس آئی، آج جلدی آگے بیٹا رخساندہ نے دیکھ کر کہا، وہ آج پارٹی ہے شام کو، کیا پہنوں گی آپ؟ کچھ بھی پہن لوں گی۔ وہ بلیک والا ڈریس پہنا، آپ بھی بہت پیاری لگتی ہیں، ایک ہی بار پہن کے آپ نے رکھ دیا اسے سنبھال کے۔ وہ حازم کے ڈریس کی بات کرتی، شام کو اس نے وہی ڈریس پہنا۔ آذر کا فون ہے، مس حیا ابھی تک آپ پہنچی نہیں؟ جی سر تیار ہوئی تھی، بس آتی ہوں جلدی سے، آ جائیے، سب آ چکے ہیں، آپ کا ہی انتظار ہے۔ 20 منٹ بعد جب حیا پارٹی ہال میں پہنچی تو سب کی نظر حازم اپنی پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا تھا، ایک دم سب نظر سے گزرا تھا، اور اہم بھی دیکھ کے حیران تھا کہ حیا کی وجہ سے آذر کمپنی ادھر اتنی آگے گئی ہے۔ لسن، آذر نے مائک پکڑا تھا، آج وہ 2 خوشی ملی ہے، ایک تو حازم کملی کے ساتھ پروجیکٹ کی، دوسری میری پرسنل لائف میں جلدی ہی شادی کرنے والا ہوں، اور میری زندگی کے ساتھ ہی مس حیا ہوں گی۔ سب کی بیک وقت ہنسی نکلی تھی، اور حازم کے ہاتھ میں جوس کا گلاس ٹوٹ گیا تھا، شور کی وجہ سے کسی کو نہیں پتا تھا، اوپر سے اندھیرا تھا، روشنی صرف آذر پر تھی۔ وہ حیا کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ حیا نے چپ کر کے اس کے ہاتھ آگے ہاتھ کے اس نے انگلی میں رنگ پہنا دی۔ شادی بھی بتا دے سر، کب ہے یہ؟ لندن پروجیکٹ کے فوراً بعد وہ ہوش ہوتے ہوئے حیا کو دیکھا بولا، اور حازم وہاں سے چلا گیا۔ آپ تو لندن گھومنے جا رہی ہیں؟ صفا مروہ دونوں بہنیں چیر رہی تھی۔ گھومنے نہیں، کام سے جا رہی ہوں، جلد ہی واپس آ جاؤں گی، امی کا خیال رکھنا تم دونوں۔ وہ بیگ پیک کرتے ہوئے بولی۔ صبح میٹنگ حازم کے آفس سے جلدی اٹھ کے وہ تیار ہوئی، اور ریڈ کلر کا اس نے فراک پہنا، ہلکی سی تیار ہوئی تبھی گاڑی آگے واپس پہنچی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عجیب اتفاق تھا، آج اس نے ریڈ شرٹ پہنی تھی، سب جمع تھے، اور ہم کو دے کے حیا کی جان جل گئی تھی۔ میٹنگ اچھے سے ہوئی، اگلے دن کی فلائٹ تھی، سب ابھی جانے لگے تھے میٹنگ ہال سے، تبھی ہم حیا کے پاس آئے۔ حیا تم سے بات، وہ اتنا ہی بولا تھا، حیا نے سب کے سامنے ایک زور تھپڑ اس کے منہ پر مارا، جس کی آواز پورے حال میں گونج گئی تھی۔ وہ سب حیا اور احم کو دیکھ رہے تھے، وہ چپ کھڑا تھا۔ سوری اتنا ہی بولا تھا وہ، آگے کچھ مت کہنا، سوری لفظ کہنے سے سب واپس نہیں آ جائے گا، اور میرا منہ بند ہی رہے تو بہتر ہے، نہیں تو 2 کوڑی کی عزت نہیں رہے گی تمہاری، اور آئندہ کبھی کسی کی مجبوری کا ایسے فائدہ مت اٹھانا۔ یہ کہہ کے وہاں سے غصے سے نکل گئی۔ اگلے دن سب ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ حیا آپ یہاں بیٹھیے میرے ساتھ، حازم، حیا، آذر، ارحم اور 2-3 لوگ اور تھے۔ جی وہ کہہ کے سیٹ پر بیٹھ کے پہلی بار جہاز کا سفر کر رہی تھی، وہ حازم کا دل دھڑک رہا تھا، اسے ارحم کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنا نہیں اچھا لگتا تھا، جب وہ اس سے لگتی تھی، آج وہ اس کا عشق ہو کے کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ حازم کا اپنا ہی 4 کمروں پر مشتمل گھر تھا، سب کا ادھر ہی انتظام تھا،
رکنے کا وہاں پہنچ کے سب نے کھانا کھایا۔ آزرا حیا کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ وہ حازم کی چاند پہ بنی تھی۔ سب سفر کی تھکان کی وجہ سے کمرے میں چلے گئے تھے۔ حیا کے ساتھ ایک لڑکی اور تھی، دونوں ایک قدم میں آگے تھی۔ حیا کو نیند نہیں تو وہ اٹھ کے باہر آئی۔ سب کمرے میں تھے، حازم باہر بیٹھا تھا۔ حیا کو دیکھ کے وہ اٹھ کے جانے لگا، تبھی وہ اس کے سامنے آ کے، ایک بار میری بات سن لیں پلیز، مجھے نہیں سننی، میری غلطی بتا کے جائیے، میں چلی جاؤں گی آپ کی زندگی سے۔ وہ ایک دم غصے میں اسے دیوار سے لگا کے اسے اتنا قریب تھا میں اس کی سانسیں حیا اپنے ہونٹوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم میری زندگی میں مجھے برباد کرنے اور روز ایک نئے طریقے سے مارتی ہو۔ میں کسی سے اتنی محبت نہیں کی جتنی تم سے، اور اس سے زیادہ تم سے نفرت ہے مجھے۔ کرو شادی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور آئندہ ایسے میرا راستہ نہیں روکنا۔ میں مجبور تھی ہے کہ مجھ سے اتنا ہی نکلا تھا، مجھے سب بتا بھی سکتی تھی، میں مانتی ہوں، پر میں بہت ڈر گئی تھی۔ میری بات کا یقین کرے، یقین وہی تو نہیں رہا اب، اور سن لی میں نے اب، مجھے کبھی مت بلانا میرا پیارا۔ میرا پیار جھوٹا نہیں تھا حازم، وہ ایک دم بولی۔ جھوٹ؟ ایک جھٹکے میں وہ اس سے پیچھے ہوا تھا۔ تمہارے مجھ سے اچھا نہیں لگتا۔ آفس کے کاموں میں سب بزی ہو گئے تھے۔ آئے ہوئے 2 دن ہوئے تھے۔ آج سب نے گھومنے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں نہیں جا سکتی، میرا منہ خیال ہے، سب کے بیچ کہا۔ کیوں؟ آزر نے حیرانی سے۔ جب باہر جاتی ہیں شاپنگ ختم نہیں ہوتی، گھومنا نہیں ختم ہوتا۔ آپ کا دل نہیں؟ جی بس ویسے ہی موسم اچھا ہے، چلیے آپ پلیز انکار نہیں کریں۔ وہ آزر کا منہ دیکھ کر چپ کر گئے۔ سب نے بڑے سے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ عجیب مغربی ماحول تھا۔ حیا کی نظر بس حازم پہ تھی۔ لوگ ناچ رہے تھے، تبھی ایک چھوٹے سے کپڑوں میں لڑکے حازم کے ہاتھ کیا یو ڈانس ود می یا شور۔ حازم اس کا ہاتھ پکڑ کے جہاں سب ناچتے لے گیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ناچا تھا۔ حیا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پروجیکٹ بہت اچھا رہا تھا، سب کی محنت رنگ لائی تھی۔ لندن سے واپسی ہوئی 2 دن ہو گئے تھے۔ حیا نے کچھ دن کی چھٹی کی تھی۔ سو رہی تھی جب صفا کے آگے آ کے بتایا کہ باہر آزر اس کی امی ابو ہیں۔ اٹھی اور کپڑے چینج کر کے باہر سب سے ملی۔ آزر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، عجیب سی، حیا کو دیکھ کے۔ حیا بیٹا، اب ہم سے اور انتظار نہیں ہوتا، اب ہمارے آنگن میں آ جاؤ، اسی لیے ہم شادی کی تاریخ لینے ہیں، بس 1 ماہ کے اندر ہم تمہیں لے جائیں اپنے گھر۔ حیا کی دھڑکنیں رک سی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کریں، تیسری اس ماہ کی آخر میں ہی رکھ لیتے ہیں۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی نہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ غلط ضرور تھی، پر حازم اسے سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ پر دل میں تو وہی بسا تھا، کیسے اس کی جگہ کسی اور کو دیتی۔ دل ڈوب سا گیا تھا۔ کمرے میں آئی اور دل پہ قابو نہ رکھ سکی، پھول پھول کر روئی۔ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ شادی کر لے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، چپ سے لگ گئی تھی، اور گھر میں شادی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ آفس سے چھٹی لے لی تھی وہ۔ جب یہ بات حازم کو پتہ چلی تھی تو اپنے کمرے میں بند کر کے خود کو بیٹھ گیا تھا۔ بھائی ارحم حازم کے پاس آیا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، پر میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، بہت، مجھے بھی پتہ ہے، آپ بھی نہیں رہ سکتے اس کے بنا، اسے جا کے اپنا لے، نہیں تو میں آزر سے بات کرتا ہوں، نہیں تو میں کوئی بات نہیں کروں گی، وہ اس کا نصیب بن چکی ہے، میں نہیں چاہتا اب کچھ بھی ہو، شادی کرے، اپنی زندگی میں خوش رہے، میں بھی اب ہمیشہ کے لیے لندن چلا جاؤں گا، وہیں سے سارے معاملات سنبھالوں گا، تم یہاں پر سنبھالنا۔ پر بھائی وہ ارحم کی بات سننے بغیر وہاں سے باہر چلا گیا۔ میں کیا سنوں حازم، میری شادی نزدیک ہوتے تم بھلا کیسے جا سکتے، میری شادی کے بعد جانا ہے، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ آزر کو جب پتہ چلا کہ حازم لندن جا رہا ہے تو وہ اس سے ملنے آیا تھا۔ آنٹی سنبھالے اس کو بیٹا، میں تو روک رہی ہوں۔ حازم کی ماں نے بھی احتجاج کرتے ہوئے کہا، نہیں کچھ ارجنٹ کام آ گیا، ورنہ تجھے پتہ ہے یار ایسا ہو سکتا تھا، کون سا ایسا کام ہے جو دوست سے زیادہ ضروری ہے، میں ساری زندگی کے لیے ناراض ہو جاؤں گا، یہ بات یاد رکھنا، اور کل مہندی ہے، دلہن کے گھر ہلہ مچا کے آئیں گے، اور جار آگے ہونے چاہیے اس چیز میں، پر منہ بند کر اپنا پرور کا بچہ۔ حازم مجبور ہو گیا تھا، آزر کسی طرح بھی نہیں مان رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی فلائٹ کینسل کر دی۔ اگلے دن شام کو مہندی کے لیے سب تیار ہوئے۔ حیا نے گرین شرارہ پہنا تھا اور بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہندی لے کے ماں گئے ہیں آزر بھائی کے گھر والے، جلدی آؤ۔ صفا سب کو بلانے آئی تھی، حیا کمر میں تھی، سب چلے گئے تھے، تبھی کسی کے پاس ہونے کا احساس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک وہ سامنے کھڑا تھا، آہستہ آہستہ قدم بڑھتے حیا کے قریب آیا حازم، اور ایسے حیا ہی اس سے تکے جا رہی تھی، اپنے ہاتھوں کے پورے سے اس کے چہرے کو چھو رہا تھا، اور حیا خود پہ قابو نہیں رکھ سکی۔
وہ ایک دم اس کے گلے لگی، اپنے آغوش میں بڑھ لیا تھا۔ حازم نے اسے والہنا اس کے چہرے کو چوما تھا۔ میری دعا ہے ہمیشہ تم خوش رہو، آج بہت اچھا انسان ہے، اسے خوش رکھنا۔ میں کیسے خوش رہوں گی یہ بھی بتا دے، وہ التجا یا نزبی سے پوچھے تھے۔ حیا قسمت کی بات ہوتی ہے، ٹوٹ کے چاہے میں نے تمہیں۔ وہ پھر سے اس کے لگے تو اس کو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے خود میں سما لے۔ مجھے لے چلے، میں چلنے کو تیار ہوں، وہ حازم کے چہرے کو پکڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور دو گھروں کی عزت داؤ پہ لگ گئی، پھر کیوں نہیں پہلے یہ حال ہے؟ کیوں میں نے کتنی بار کوشش کی تھی بات کرنے کی، وہ حازم کا کالر پکڑتے ہوئے بولی۔ قسمت میں نہیں تھا یہ سمجھ لینا بس، وہ کہہ کے حیا کے پاس سے باہر نکل گیا۔ حیا وہیں روتے روتے نیچے بیٹھ کی، مہندی زور و شور سے ہوئی تھی پر دل تھا کہ ڈوب رہا تھا۔ اگلے دن عازر کے گھر سے لہنگا آیا تھا، وہ بھی بہت پیارا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو حیا کی قسمت پر رشک نہیں کر رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی تھی، ہر کوئی تعریف کر رہا تھا۔ حال میں پہنچ گئے تھے سارے۔ حازم نے بلیک پینٹ شرٹ پہنی تھی، عازر نے بلیک شیروانی۔ دل تھا کہ قابو میں نہیں تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہیں بھاگ جائے۔ نکاح ہوا آ گیا تھا، حیا سے نکاح کی ساری رسمیں ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد بہت روئی بات تھا، نہیں رول کے زندگی گزاری تھی، بس دوسری کی خوشی کے لیے جی۔ مولوی صاحب شروع کروائیے، عازر کے ابو نے مولوی کو کہا۔ نہیں رکی، عازر ایک دم بولا۔ کیوں، کیا ہوا بیٹا؟ بابا، دلہا میں نہیں ہوں، دلہا حازم ہے، عازر نے حازم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے بیٹا؟ صحیح کہہ رہا ہوں، وہ اٹھا حازم کے پاس آیا۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ سب حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ حیا سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے اور اپنی ہی ہاتھوں سے اسے مجھے دے رہا ہے، ایک بار تو کہتا۔ پر ایسا کیوں کیا؟ وہ حازم کی آواز اٹک گئی تھی۔ پچھلے 3 سال تھے، جس کو دل میں بٹھائے بیٹھا آپ بھی کسی اور کا ہوتا دیکھ لے گا۔ وہاں چل، میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کے اسے پر لائے۔ عازر کوئی عازر نہیں، محبت ہے وہ تیری، اور وہ بھی چاہتی ہے، چل بیٹھ اور نکاح کروا دوبارہ۔ مولوی صاحب، عازر نے مولوی کو کہا۔ دوبارہ سے نکاح ہوا، حازم نے کہا۔ قبول ہے؟ اس کی حیرانی کی خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی، اس کی محبت، اس کا عشق اسے مل گیا تھا۔ وہ عازر کے گلے لگا۔ تھینک یو سو مچ، میرا نہیں اور ہم کا کرو، وہ نہ بتاتا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ حازم جلدی سے لیڈیز میں حیا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چلو اب دیکھتے ہی رہو گے یا کچھ بولو گے بھی؟ حیا گھونگھٹ میں ڈو رہی تھی، وہ ایک دم حیا کے گلے لگا۔ آئی لو یو سو مچ، دونوں رو رہے تھے۔ عجیب خوشی تھی کہ سنبھلے نہیں سنبھل رہی تھی۔